السلام علیکم ڈیئر ریڈر اینڈ لسنرز، اردو ناولس لائبریری میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم۔ وار ناول باعث رائٹ کا سیکنڈ پارٹ لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اس کے 2 سے 3 ایپیسوڈز بنیں گی، پارٹس میں کنورٹ کر دوں گی، تو ہے یہ سیکنڈ پارٹ۔ تو امید ہے آپ لوگوں کو یہ ناول اچھا لگ رہا ہوگا۔ اس کی ریکویسٹ بھی بہت زیادہ آ رہی تھی مجھے، اور پچھلے دنوں میں اتنی زیادہ مصروف تھی کہ میں یہ ناول جو ہے ریکارڈ نہیں کر سکی۔ انشاءاللہ منڈے تک میں آپ لوگوں کا یہ ناول کمپلیٹ کروا دوں گی۔ 3 پارٹس میں کنورٹ ہو جائے گا یا 2 میں، وہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کتنی دیر بیٹھ کے ریڈ کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ چلیں اسٹارٹ کرتے ہیں۔ آج حنین اوکاشا ملک سے حنین ایڈم بن چکی تھی۔ پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے گئے اور اس جوڑے کے نصیب میں ڈھیر ساری خوشیاں مانگی گئی۔ اب مریم اور ولی کو ساتھ بٹھایا گیا۔ مریم کے دل زوروں سے دھڑک رہا تھا، جبکہ ولی مریم کی نسبت کچھ پرسکون تھا۔ ولی شہراز احمد آپ کا نکاح مریم دران ملک کے ساتھ 20 لاکھ حق مہر سکہ راج الوقت قرار پایا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ جی قبول ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ جی قبول ہے۔ تیسری بار پھر پوچھا گیا، کیا آپ کو قبول ہے؟ جی قبول ہے۔ مریم دران ملک آپ کا نکاح ولی شیراز احمد کے ساتھ 20 لاکھ حق مہر سکہ راج الوقت قرار پایا ہے۔ کیا آپ کو قبول ہے؟ جی قبول ہے۔ کیا آپ کو قبول ہے؟ جی قبول ہے۔ کیا آپ کو قبول ہے؟ جی قبول ہے۔ مریم دران اب مریم ولی احمد بن چکی تھی۔ دونوں کی رخصتی کا وقت آیا۔ نظر اور وارث دونوں نے مل کر سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ سب اداس تھے۔ ساجدہ بیگم بیٹی کی رخصتی پر رو رہی تھی، پروین بیٹے کو یاد کر رہی تھی، تانیہ بھی اداس تھی، ہاشم بھی افسردہ تھا، پھپھو بھی بیٹی کی وجہ سے غمزدہ تھی، لیکن کافی حد تک پرسکون تھی۔ ولی کی گاڑی میں دلہن کے ساتھ پھپھو اور شہراز احمد تھے، جبکہ پیچھے گارڈز کی گاڑی تھی اور ایڈم کے ساتھ حنین تھی اور پیچھے اماں بھی بیٹھی تھی۔ ایڈم بھی خود گاڑی چلا رہا تھا، اس کے پیچھے بھی گارڈز کی گاڑیاں تھیں۔ یہ سب ایڈم نے حفاظتی طور پر کیا تھا۔ حنین کی نظریں ہنوز جھکی ہوئی تھی، کچھ نہ بولنے کی قسم کھا رکھی تھی۔ ٹھیک 20 منٹ بعد وہ گھر پہنچ چکے تھے۔ ایڈم نے دروازہ کھولا اور اماں بھی باہر آئی۔ ساتھ ہی ایڈم نے حنین کے لیے دروازہ کھولا، ہاتھ اس کے آگے بڑھایا، لیکن حنین اپنی فراک کو سنبھالتی باہر آئی۔ آؤ حنین، اماں بھی نے حنین کو پکارا تھا۔ وہ اماں بھی کے پیچھے پیچھے چلنے لگی۔ ایڈم کے کمرے میں پہنچ کے اماں بھی نے بولنا شروع کر دیا۔ دیکھو بچے، میں سمجھتی ہوں تمہارے دکھوں کو، تمہاری تکلیفوں کو، لیکن اب تم ایڈم کی ہو، اسے دل سے قبول کر لو۔ میں دل سے کہتی ہوں وہ تمہارے ساتھ دکھ ساری تکلیفیں، سارے درد مٹا دے گا۔ حنین سن رہی تھی بالکل خاموشی سے۔ اب تم آرام کرو، ایڈم آتا ہی ہوگا۔ اماں بھی جا چکی تھی اور حنین جا کے صوفے پر بیٹھ چکی تھی۔ اس وقت اس کے ذہن میں کیا کچھ نہیں تھا۔ اوکاشا کی سب یادیں اس وقت اسے یاد آ رہی تھی، اس کا بولنا، اس کا پیار، اس کی خاموشی، اس کا چلنا، اس کی پرواہ۔ پر وہ کیا تھا جو اسے یاد نہیں تھا؟ خود کو اپنے کمرے میں نہ دیکھ کے ایک بار پھر سے زخم بھرے ہوئے، پھر سے رونا آیا، لیکن وہ ایڈم کے سامنے رونا نہیں چاہتی تھی۔ وہ بس اب آنسو روک لینا چاہتی تھی، مضبوط بن کے دکھانا چاہتی تھی۔ ولی بھی گھر پہنچ چکا تھا۔ پھپھو اور شہراز احمد نے اس کا اچھے سے استقبال کیا تھا۔ پھپھو نے آگے بڑھ کر مریم کو گلے سے لگایا تھا۔ بظاہر وہ بوڑھی ہو چکی تھی، لیکن دل ابھی نرم تھا۔ مریم، اب یہ گھر تمہارا ہے، اسے خوشیوں سے بھر دینا۔ بچے، میں تمہاری ماں کی جگہ ہوں، کچھ کہنا ہو یا کچھ چاہیے ہو بلا جھجک کہہ دینا۔ وہ اسے ولی کے کمرے میں لے گئی تھی۔ ولی شہراز احمد سے بات کر رہا تھا۔ بیٹا، خیال رکھنا اور جاؤ آرام کرو۔ وہ دونوں بھی اپنے کمرے میں جا چکے تھے۔ اب مریم ولی کا انتظار کر رہی تھی۔ دل تھا کہ زوروں سے دھڑک رہا تھا۔ وہ کمرے کے بیچ میں کھڑی تھی۔ بڑے سائڈ کا بیڈ تھا، کمرہ بھی بڑا تھا، نیلے گہرے رنگ کے پردے لگے تھے، بیڈ بھی نیلے رنگ کا تھا، بڑی خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ یہ کمرہ رومانوی سا ماحول بنا رہا تھا۔ ہر چیز سلیقے سے رکھی گئی تھی، ہر چیز سے پتہ چلتا تھا کہ یہاں رہنے والا شخص سلیقے مند تھا۔ وہ ابھی دیکھ ہی رہی تھی کہ دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ مریم کا دل سکڑ کے پھیلا تھا۔ ولی نے اندر قدم رکھا، ہلکی سی خوشبو نے اس کا استقبال کیا، مسکراہٹ نے اپنے پر پھیلائے تھے۔ وہ دروازہ بند کرتا آگے آیا۔ مریم کا رخ دوسری طرف تھا، آنکھیں مچی ہوئی تھی۔ مریم، ولی نے پکارا۔ بے ساختہ اس نے مٹھیاں بھینچ لی تھی، حالت ایسی تھی کہ ابھی گر جائے گی۔ مریم، ولی نے پھر پکارا، لیکن وہ گھبرا رہی تھی۔
اس نے اس کا ہاتھ پکڑ کر جو مٹھیوں میں بند تھا۔ مریم نے آنکھیں کھولی، وہ اسے پکڑ کر بیڈ پر بٹھا چکا تھا۔ ولی اب گھٹنوں کے بل اس کے سامنے بیٹھا تھا۔ مریم کی نظریں جھکی ہوئی تھی، حیا کے رنگ تھے جو اس کے چہرے پر آیا تھے۔ پری؟ مریم نے ایک نظر اٹھا کے سامنے بیٹھے شہزادے کو دیکھا۔ ہاتھ ابھی بھی ولی کے ہاتھ میں تھے۔ صرف ایک نظر اٹھا کے دیکھا اور نظر پھر سے چکا لی۔ بہت خوبصورت لگ رہی ہو پری۔ گال سرخ انار لگ رہے تھے۔ میں وعدہ کرتا ہوں اپنی پری کو وہ ساری خوشیاں دوں گا جو وہ ڈیزرو کرتی ہے، اور یقین کریں آپ ہر خوشی ڈیزرو کرتی ہیں۔ شہزادہ بول رہا تھا، پری سن رہی تھی۔ آپ نہیں جانتی ولی احمد آپ کے بغیر ادھورا ہے۔ میری ہر خوشی آپ سے شروع، آپ پر ختم۔ میں وعدہ کرتا ہوں آپ کے دکھ کی وجہ کبھی نہیں بنوں گا، ایک آنچ کو، ایک تکلیف کو آپ کی طرف بڑھنے نہیں دوں گا۔ آپ میری زندگی کی وہ واحد چیز ہے جس کے بغیر تو شاید میں سانس بھی نہیں لے پاؤں گا۔ اس نے مریم کے ہاتھ پر دباؤ ڈالا تھا۔ ولی احمد آج سے آپ کا ہوا۔ میری ہر چیز پر آپ کا حق ہے، میری ہر سانس پر آپ کا حق ہے۔ مجھے چھوڑ کر مت جائیے گا، ورنہ میں زندہ نہیں رہ پاؤں گا۔ بولتے بولتے وہ سر مریم کے گود میں رکھ چکا تھا۔ محبت کا احساس تھا تو کتنا خوبصورت تھا، پاکیزگی کا رشتہ تھا، بہت ہی افضل تھا۔ مریم نے اس کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرا تھا۔ وہ اب کچھ پرسکون تھی، گھبراہٹ ختم ہو چکی تھی۔ ولی نے چہرہ اٹھا کے اوپر دیکھا تھا۔ آپ بے آرام ہو رہی ہیں، چاہے تو چینج کر سکتی ہے، نہیں تو میں آپ کو ایسے ہی ساری رات بیٹھ کے دیکھتا رہوں گا۔ مریم جلدی سے اٹھی اور اپنا نارمل سا سوٹ نکال کر واش روم میں گھس گئی۔ کبھی کبھی سوچتا ہوں یہ مجھے کیا ہو گیا ہے، جو کبھی خود کا تھا اب تیرا ہو گیا ہے۔ حنین صوفے پر بیٹھی تھی۔ جب ایڈم دروازہ کھول کر اندر آیا تو نظر سامنے حنین پر پڑی، جو ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی۔ چہرے پر کوئی تاثر نہ تھا، لیکن ایڈم پرسکون نہیں تھا۔ خاموشی دونوں طرف تھی، ایک لمحہ، دو لمحہ، نہ جانے کتنے لمحے خاموشی کی نظر ہو گئے۔ الفاظ دونوں کے پاس نہیں تھے۔ کافی دیر ایسے ہی گزرنے کے بعد ایڈم نے اس کے ساتھ صوفے پر بیٹھ گیا۔ خاموشی ابھی بھی برقرار تھی۔ ایڈم نے آنکھیں بند کر کے خود کو پرسکون کرنا چاہا۔ حنین؟ اس خاموشی کو اب ایڈم نے توڑا۔ حنین ویسے ہی بیٹھی تھی، خاموش، نظریں چکائے۔ آپ ٹھیک ہیں؟ اس نے ایک نظر اٹھا کر ایڈم کو دیکھا تھا۔ سرخ مترودم آنکھیں ایڈم نے بے ساختہ نظریں چرائی۔ نہیں، میں ٹھیک نہیں ہوں۔ میں ٹھیک نہیں ہوں ایڈم۔ آنسو تھے کہ باہر آنے کے لیے مچل رہے تھے، لیکن میں ٹھیک ہو جاؤں گی۔ میں مضبوط ہوں، بہادر ہوں۔ خود کو مضبوط کہنے والی یہ لڑکی اندر سے کتنی ٹوٹی ہوئی تھی ایڈم جانتا تھا۔ آپ چینج کر کے آرام کریں، میں صوفے پر سو جاتا ہوں۔ حنین اٹھی اور لنگڑا کر چلتی ہوئی کبرڈ سے کپڑے نکال کر واش روم میں گھس گئی۔ ایڈم نے نظریں نیچے کی ہوئی تھی، نہیں تو وہ اس کا لنگڑا کر چلنا ضرور دیکھ لیتا۔ کچھ دیر بعد وہ مسٹرڈ کلر کے سوٹ پہن کے باہر نکلی۔ بالوں کا جوڑا بنا ہوا تھا، چہرے سے پانی ٹپک رہا تھا۔ ایڈم بے اختیار دیکھتا چلا گیا، لیکن جب اس کا لنگڑا کے چلنا دیکھا تو جلدی سے اٹھ کے اس کے قریب آیا۔ حنین، آپ کو کیا ہوا؟ کیا آپ ٹھیک ہیں؟ لہجے میں بے پناہ فکر نمایاں تھی۔ وہ چلتی ہوئی بیڈ پر بیٹھی۔ آپ ٹھیک نہیں ہیں، آپ کا پاؤں زخمی ہے۔ کیا ہوا ہے؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ گر گئی تھی میں۔ وہ بحث کرنے کی حالت میں نہیں تھی۔ آپ بیٹھے، میں آئنٹمنٹ لے کر آتا ہوں۔ وہ باہر گیا اور کچھ دیر میں آئنٹمنٹ لے کر دودھ کا گلاس اور میڈیسن بھی تھی، لیکن حنین اس کا انتظار کیے بغیر سر پر ہاتھ رکھے لیٹی ہوئی تھی۔ وہ نیند میں تھی شاید۔ حنین؟ وہ خاموش تھی۔ حنین؟ ایڈم نے پھر پکارا۔ وہ اب اٹھ چکی تھی۔ دکھائیں، کہاں لگی ہے؟ میں خود لگا لوں گی، آپ کی مدد نہیں چاہیے۔ وہ آئنٹمنٹ اس کے ہاتھ سے لے چکی تھی۔ بعض اوقات کسی کی مدد نہ لینے والا بھی خود کو قابل ترس بنا دیتا ہے۔ اس وقت وہ بھی قابل ترس لگ رہی تھی۔ یہ آپ مجھے دکھائیں، میں لگاتا ہوں۔ اب وہ نیچے اس کے قدموں میں بیٹھا تھا۔ یہ محبت ہی ہے جو ایک مرد کی انا کو ختم کر دیتی ہے۔ حنین اب مزاحمت نہیں کر رہی تھی۔ اس وقت اس میں لڑنے کی ہمت نہیں تھی۔ وہ اتنا تھک گئی تھی کہ بس سونا چاہتی تھی۔ ایڈم نے آئنٹمنٹ اس کے پاؤں میں لگائی تھی۔ آپ ہی کہتے ہیں نا کہ انسان کو بہادر ہونا چاہیے۔ لہجہ زکام دہ تھا۔ یہ والا بہادر نہیں کہا تھا۔ بعض اوقات انسان کو مدد لے لینی چاہیے، یہ آپ کو قابل ترس نہیں بتاتی، ایڈم نے رسانیت سے سمجھایا۔ مجھ پر ترس کھانے کی ضرورت ہے بھی نہیں۔ جانتا ہوں بہت بہادر ہیں آپ۔ یہ لیں دودھ اور میڈیسن، اس نے نیند کے ساتھ ساتھ آرام بھی ملے گا۔ وہ سب پی کے سکون سے لیٹ گئی تھی۔ ایڈم جا کے صوفے پر بیٹھ گیا تھا۔ نیند آنے والی نہیں تھی آج۔ وہ حنین کو دیکھ رہا تھا جب تک
جب تک وہ سو نہیں گئی۔ وہ اٹھا اور حنین کو اوپر لحاف ڈالا اور اس کا ہاتھ پکڑ کے بیٹھ گیا۔ حنین گلا روند رہا تھا۔ دوس دوسروں کو بہادر بنانے والا آج خود ڈر رہا تھا۔ میں جانتا ہوں آپ تکلیف میں ہیں، وہ بہت تکلیف میں ہے۔ ایک آنسو ٹوٹ کے حنین کے ہاتھ پر گرا تھا۔ لیکن وہ وقت قریب ہے جب آپ کے سارے دکھ مٹ جائیں گے، سارے غم ختم ہو جائیں گے۔ میں جانتا ہوں میں کبھی اوشاکا کی جگہ نہیں لے سکتا، لیکن یقین کریں میں آپ کو اوکاشا کی کمی بھی محسوس نہیں ہونے دوں گا۔ میں آپ کو بہت چاہتا ہوں حنین، بہت چاہتا ہوں۔ میں آپ کے سارے درد، سارے غم خود میں سمیٹ لوں گا۔ اب آپ پر ایک آنچ نہیں آنے دوں گا۔ آپ میرے لیے آب حیات ہیں، یہاں تک آ چکا ہوں۔ اب مدت کے بعد آپ کو آزاد کر دوں گا۔ جھوٹ کہا تھا تب تک میں آپ کو اتنا چاہوں گا کہ آپ مجھ سے وہ آگے بول ہی نہیں پایا تھا۔ سامنے پڑا وجود کانچ کا تھا کہ جو اب ٹوٹ گیا تو جڑ نہیں پائے گا۔ حنین پرسکون سی سوئی ہوئی تھی۔ وہ حنین تھی جس نے اپنے سامنے قیامت کو گزرتے دیکھا تھا، اپنے وجود سے اپنی جان کو نکلتے دیکھا تھا، روح کے پرواز ہونے کی آواز سنی تھی، لیکن وہ کچھ نہیں کر پائی تھی۔ اب اسے زندگی کو گزارنا تھا، تب تک موت نہیں آ جاتی۔ میں آپ کو کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ آپ کی طرف آنے والا ہر ہاتھ کاٹ دوں گا۔ اب سے یہ ایڈم آپ کا ہے۔ میری ہر خوشی میں آپ کا حق ہے اور آپ کا ہر دکھ میرا ہے۔ ایڈم ملک اب حنین ملک کا ہے۔ وہ دل ہلکا کر کے خاموشی سے اٹھا اور صوفے پر جا کر لیٹ گیا۔ آنے والا دن، آنے والا سورج نہ جانے کیا سما لانے والے تھے۔ اگر یہ کہہ دو بغیر میرے نہیں گزارا تو میں تمہارا، یا اس پر مبنی کوئی تاثر، کوئی اشارہ تو میں تمہارا۔ غرور پرور انا کا ملک کچھ اس طرح کے ہے کہ نام میرے، مگر قسم سے جو تم نے ایک بھی پکارا تو میں تمہارا۔ تم اپنی شرطوں پر کھیل کھیلو، میں جیسے چاہوں لگاؤں بازی۔ اگر میں جیتا تو تم میرے ہو، اگر میں ہارا تو میں تمہارا۔ تمہارا عشق، تمہارا مخلص، تمہارا ساتھی، تمہارا اپنا، رہا نہ اس میں سے کوئی دنیا میں جب تمہارا تو میں تمہارا۔ تمہارے ہونے کے فیصلے کو میں اپنے مقدر پر چھوڑتا ہوں۔ اگر قسمت کا ٹوٹا کوئی بھی ستارہ تو میں تمہارا۔ یہ کس پر تعویذ کر رہے ہو؟ یہ کس کو پانے کے وظیفے؟ تمام چھوڑو، بس ایک کر لو جو استخارہ تو میں تمہارا۔ صبح مریم کی آنکھ فجر کے وقت کھلی تھی۔ کچھ گھنٹے ہی سوئی تھی۔ اپنے پہلو میں سوئے اس شخص کو دیکھا جو اس کی خوشی کی پہلی وجہ تھی۔ ایک خوبصورت سی مسکراہٹ اس کے چہرے پر نمودار ہوئی۔ کچھ دیر، کچھ لمحے وہ دیکھتی رہی، سوچتی رہی، پھر وہ اٹھی اور وضو کر کے جائے نماز پر کھڑی ہو گئی۔ پانی چہرے پر سے ٹپک رہا تھا، یہ نور تھا جو ٹپک رہا تھا۔ 2 رکعت سنت نماز فجر کی نیت باندھی۔ شادی کی صبح زندگی میں آنے والی خوشیوں کی پہلی واقعی خوشگوار تھی۔ الحمدللہ رب العالمین، وہ اپنے رب کے قریب جا رہی تھی، دل سے اپنے رب کو بلا رہی تھی۔ رحمت ہی رحمت تھی جو ان پر برس رہی تھی۔ اب وہ رکوع میں تھی۔ سبحان ربی العظیم، پاک ہے میرا رب، بڑی عظمت والا، وہ واقعی عظمت والا ہے، دلوں کے حال جانتا ہے، ہر پکار کو سنتا ہے، ہر پاکیزہ رشتے کو نور بخشتا ہے، دلوں کے ہر راز کا رکھوالا وہ گواہ ہے، وہ واقعی عظمت والا ہے۔ اب سجدے میں تھی۔ سبحان ربی الاعلیٰ، دنیا میں کوئی ذات خدا سے بڑھ کر نہیں۔ ہمارا پروردگار جو سب سے اعلیٰ ہے، سب سے برتر ہے، انسان کے لیے ہر نعمت پیدا کی، اس کی نیکیاں عیاں کی، اس کے عیب چھپائے، وہ واقعی اعلیٰ ہے۔ اب ولی کی آنکھ کھل چکی تھی۔ اس نے سب سے پہلے اپنے پہلو میں دیکھا، لیکن مریم کو نہ پا کے وہ اٹھا، پھر سامنے دیکھا، اس کی بیوی سجدے میں تھی۔ وہ مسکرایا، اٹھا، وضو کر کے وہ نماز پڑھنے چلا گیا۔ مسجد دور نہیں تھی، اس لیے نماز مل گئی تھی۔ اب وہ اپنے رب کے آگے سجدہ کر رہا تھا، زندگی کو مکمل کرنے والا شکر ادا کر رہا تھا۔ ایک خوبرو نوجوان اپنے رب کے آگے سر جھکا کے شکر ادا کر رہا تھا۔ اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ وہ نماز ادا کر کے اپنے گھر لوٹا تو مریم ابھی بھی جائے نماز پر بیٹھی دعا مانگ رہی تھی۔ سفید دوپٹہ سر پر لپیٹے وہ کوئی فرشتہ معلوم ہو رہی تھی۔ وہ دیکھ رہا تھا اور وہ اپنی دعاؤں میں مگن تھی۔ وہ اپنی بیوی کو دیکھ رہا تھا، ایک ٹرانس کی کیفیت اس پر طاری تھی۔ سامنے بیٹھی لڑکی کیا تھی؟ وہ لڑکی جس کے ساتھ اس کا نصیب جڑا تھا، جس کو حاصل کرنے کے بعد وہ مکمل ہو گیا تھا۔ وہ چل کے قریب آیا اور اس کے سامنے بیٹھ گیا۔
مریم نے ایک نظر سامنے بیٹھے اپنے شوہر کو دیکھا۔ ہلکی سی مسکان اس کے چہرے پر تھی۔ وہ ایک ٹک دیکھ رہا تھا۔ کیا مانگا؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ مریم نے اپنی انگلی اٹھائی اور سامنے بالکنی کی طرف بڑھائی، جہاں ابھی بھی تھوڑا تھوڑا اندھیرا تھا۔ وہاں وہاں بھی آپ کا ساتھ مانگا۔ ولی آگے جھکا اور اس کے ماتھے کا بوسہ لیا۔ آپ کو پتہ ہے، جب میں نے آپ کو پہلی بار دیکھا تھا مجھے اپنی ماں کی یاد آئی تھی۔ پھر مجھے آپ سے ایک عجیب قسم کی کشش محسوس ہوئی تھی، پھر عقیدت، پھر محبت، اور آج مجھے آپ سے عشق محسوس ہو رہا ہے۔ وہ بول رہا تھا، محبت کا اظہار کر رہا تھا۔ آج شہزادہ اپنی پری سے محبت کا اظہار کر رہا تھا۔ دور چاند بھی مسکرا رہا تھا۔ مریم نے ولی کا ہاتھ پکڑا۔ میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں، میں آپ سے دور نہیں جاؤں گی، آپ کو چھوڑ کے کبھی بھی نہیں جاؤں گی۔ ولی مسکرا رہا تھا، دل سے مسکرا رہا تھا۔ آپ مجھ سے عشق کرتے ہیں نا؟ میں آپ کی وفا نبھاؤں گی، بس آپ میرے ساتھ ہمیشہ رہے گا۔ مریم اگر جیے گی تو صرف ولی کے ساتھ۔ صبح جب حنین کی آنکھ کھلی تو گھڑی کا 10 کا ہندسہ بجا رہی تھی۔ آنکھوں کے سامنے پھر سے کل کی ساری کارروائی آئی تو بے اختیار نظر سامنے صوفے پر گئی، لیکن ایڈم وہاں نہیں تھا۔ اس نے گہرا سانس لیا اور واش روم گئی۔ ٹھیک 20 منٹ بعد وہ فریش ہو کر نکلی تو سامنے ڈریسنگ پر ایک چٹ لگی تھی۔ میں رات کو دیر سے آؤں گا، آپ کا ناشتہ اما بھی نے بنا دیا ہے، لازمی کریے گا۔ حنین نے وہ چٹ پھاڑی اور ڈسٹ بین کی زینت بنائی۔ اگر یہ چیٹھی اوکاشا نے دی ہوتی تو وہ اسے بہت احتیاط سے سنبھال کے رکھتی۔ وہ بے دلی سے باہر نکلی، اپنا ناشتہ خود بنایا اور کھانے کے لیے ٹیبل پر بیٹھ گئی۔ اما بھی کچن میں ہی مصروف تھی۔ انہوں نے حنین کو کچھ کہنا چاہا۔ حنین، تمہارا ناشتہ تیار تھا، میرے لیے کوئی بھی کام کرنے کی ضرورت نہیں آپ کو، میرے لیے خود کو مت تھکائیں۔ اما بھی خاموش ہو گئی تھی۔ حنین نے کوئی بدتمیزی نہیں کی تھی، لیکن لہجہ سپاٹ تھا۔ ابھی وہ ناشتہ کر کے فارغ ہوئی تھی کہ جب آرا اس سے ملنے آئی۔ حنین اسے ایڈم کے دوست کے حوالے سے ہی جانتی تھی۔ ہیلو حنین، کیسی ہو؟ ٹھیک، لہجہ دو ٹوک۔ مجھ سے ملنے آئی ہو؟ نہیں، میں ایڈم کی بیوی سے ملنے آئی ہوں۔ حنین خاموش ہو گئی تھی۔ ایڈم کہاں ہے؟ پتہ نہیں۔ حنین نے کندھے اچکائے۔ چائے یا کافی؟ حنین نے پوچھا۔ ایک گلاس پانی، آرا نے جواب دیا۔ حنین نے پانی کا گلاس اس کے آگے کیا، پھر خاموش۔ آرا بس حنین کو دیکھ رہی تھی، خاموشی سے، رشک سے۔ ایڈم کیسا ہے؟ آرا نے پھر سوال کیا۔ ٹھیک ہی ہوگا، وہ تمہارا شوہر ہے حنین، جانتی ہوں، تو تمہیں اس کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے۔ وہ میرا شوہر ہے لیکن صرف کاغذی۔ وہ کیا کرتا ہے کیا نہیں کرتا مجھے کوئی غرض نہیں۔ حنین، تم خود غرض بن رہی ہو۔ دیکھو آرا، میں اس سے دل کا کوئی رشتہ نہیں، یہ شادی ایک مجبوری ہے، اس کے لیے بھی اور میرے لیے بھی۔ میرا اور اس کا رشتہ صرف کاغذ سے منسلک ہے۔ میں اس کی زندگی میں انٹرفیئر نہیں کرنا چاہتی اور نہ ہی اس کے بارے میں کوئی بات کرنا چاہتی ہوں۔ آرا خاموش ہو گئی تھی۔ کیا ہم دوست بن سکتے ہیں؟ اب آرا نے تیسرا سوال کیا۔ حنین کچھ اس لمحے اس کا چہرہ تکتی رہی، جہاں کوئی منافقت نہیں تھی۔ شیور، اب حنین نے جواب دیا۔ وہ صرف کچھ لمحے اور بیٹھی اور اس کا نمبر لے کر چلی گئی۔ حنین پھر اکیلی رہ گئی۔ پورا دن وہ کمرے میں بند رہی، کسی کو یاد کرتی رہی، خاموشی سے آنسو بہاتی رہی، خود کو تیار کر رہی تھی ایک اور امتحان کے لیے، ایڈم کا اور دنیا والوں کا سامنا کرنے کے لیے۔ وہ اب مضبوط بن رہی تھی، بہادر بننا بھی ابھی باقی تھا۔ رات کو جب ایڈم گھر واپس آیا تو سیدھا کمرے میں گیا۔ حنین اپنے کپڑے کبرٹ میں رکھنے میں مصروف تھی۔ ایڈم اندر داخل ہوا، اپنا موبائل، گاڑی کی چابیاں نکال کر ڈریسنگ پر رکھی۔ مرر سے ہی وہ حنین کو دیکھ رہا تھا، لیکن وہ ایسے مصروف دکھائی دے رہی جیسے اس سے زیادہ ضروری کام کوئی اور ہے ہی نہیں۔ پھر اس نے اپنی گھڑی اتاری اور ٹیبل پر رکھنے کے بجائے وہ نیچے گری۔ حنین نے صرف ایک نظر اٹھا کے ایڈم کو دیکھا اور پھر دوبارہ اپنے کام میں مصروف ہو گئی، گویا کوئی فرق ہی نہیں پڑتا تھا۔ ایڈم کچھ دیر کھڑا اس کے بولنے کا انتظار کرتا رہا، پھر فریش ہونے واش روم چلا گیا۔ کچھ دیر بعد جب وہ واپس آیا تو کافی کام نپٹا چکی تھی۔ وہ تولیے کے ساتھ باہر آیا، اپنے بال خشک کیے اور پھر اس کے بولنے کا انتظار کرنے لگا، لیکن حنین کی خاموشی ویسے ہی قائم تھی۔ آپ کا پاؤں کیسا ہے؟ چپی کو ایڈم نہیں توڑا تھا۔ ٹھیک، پھر خاموشی، طویل خاموشی۔ آپ کو مجھ سے کچھ کہنا نہیں؟ نہیں کہنا؟ ایڈم نے پھر سے سوال کیا۔ نہیں، یک لفظی جواب۔ ایڈم خاموش ہو گیا تھا۔ اب کام ختم ہو چکا تھا۔ وہ ایک کپ کافی بنانے کے لیے اٹھی اور کچن کا رخ کیا۔ ایڈم بھی اس کے پیچھے کچن کی طرف گیا۔ مجھے بھی مل سکتی ہے کیا؟ اس نے خاموشی سے ایک کے بجائے 2 کپ کافی بنائے۔
एक कप टेबल पर रखा और अपना कप उठा के कमरे की तरफ बढ़ने लगी। जैसे ही वो एडम के करीब से गुजरने लगी तो एडम ने उसका हाथ पकड़ा। हुनैन ने मुड़ के अपना हाथ देखा और तहम्मुल से गोया हुई, हाथ छोड़ो मेरा, और मुझसे 4 फुट के फासले पर रहना। एडम ने बेख्तियार उसका हाथ छोड़ा था। इस रवैये की उम्मीद एडम को नहीं थी और वहां से चलती गई और एडम ना समझी से देखता चला गया था। ये क्या था जो अभी हुआ? हुनैन शायद मुझे गलत समझ रही है, लेकिन वो ये ख्याल के तहत फिर से बैठ गया। हुनैन मेरे बारे में तो कुछ नहीं जानती, वो तो सिर्फ एक वादे के तहत यहाँ मौजूद है, मेरी वजह से नहीं। एक तसल्ली ही थी, वो खुद को दे रहा था। उठ के कमरे में गया तो हुनैन किताब लेकर सोफे पर बैठी थी, जो बज़ाहिर पढ़ने में मसरूफ़ थी। एडम बेड पर बैठकर किताब बंद करने का इंतज़ार करता रहा। जैसे ही वो किताब बंद करके लेटने लगी, वो एकदम मुखातिब हुआ। आप वहाँ क्या कर रही हैं? आप यहाँ आ जाएं, मैं सोफे पर सो सकता हूँ। लेकिन मैं वहाँ नहीं सो सकती। क्यों? एडम ने सवाल किया। क्योंकि वो जगह मेरी नहीं। एडम लाजवाब हुआ। हमारा रिश्ता कागजी है, इसलिए मैं यहाँ सोऊंगी। वो ऐलान करके सोने के लिए लेट चुकी थी। वो एडम मुंह देखता रह गया। उसे हुनैन का रवैया समझ नहीं आ रहा था। ये क्या हो रहा है? मुझे हुनैन को स्पेस देनी चाहिए। वो सोच रहा था। मैं कल बाहर जाना चाहती हूँ। हुनैन की आवाज़ गूंजी। मैं ले जाऊंगा। ज़रूरत नहीं, बताने की भी ज़रूरत नहीं थी। वो बड़बड़ाया था, लेकिन हुनैन सुन चुकी थी। आज के बाद नहीं बताऊंगी। वो अपनी आंखें मूंद चुकी थी। इसे उकाशा का चेहरा दिखाई दिया, गोया वो महबूब से मुलाकात के लिए रवाना हो चुकी थी। हल्की सी मुस्कुराहट इसके चेहरे पर थी। उधर एडम बैठकर अपनी बीवी को देखता रहा, फिर सोने के लिए लेट गया। एक शब और ढल गई, एक दिन और जी लिए। हुनैन बाहर जाने के लिए तैयार थी। अपना कार्ड मोबाइल लेकर वो बाहर निकली। जब एडम ने पुकारा, हुनैन प्लीज़, आपको जहाँ जाना है मैं लेकर चलता हूँ। उसने एक नज़र एडम को देखा। ओके। फिर कार का दरवाज़ा खोलकर एडम के साथ वाले निशिस्त पर विराजमान थी। कहाँ जाना है आपको? एक लैपटॉप और कुछ डिवाइस लेनी है। हुनैन कह के चुप हुई। उसकी क्या ज़रूरत है? मैं घर में फारिग नहीं बैठना चाहती। अब एडम ने ना कोई सवाल किया, ना हुनैन ने कोई बात। सारा रास्ता खामोशी से ही कट गया। वहाँ पहुँच के हुनैन ने लैपटॉप और नेटवर्क सिस्टम के कुछ गैजेट्स खरीदे, जिसका बिल 4 लाख से ऊपर का था। हुनैन ने अपना कार्ड आगे किया। ये क्या कर रही हैं आप? मैं दे सकता हूँ, लेकिन मैं अपना बिल खुद दूंगी। जानता हूँ बहुत पैसे हैं आपके पास, लेकिन जी अल्लाह का शुक्र है, मेरे उकाशा ने मुझे बहुत कुछ दे रखा था। मुझे एडम की बात मुंह में ही रह गई। मतलब आप मेरे पैसे नहीं लेंगी? हुनैन आगे हुई, हल्का सा करीब हुई और आंखों में देखकर बोली, ये पैसे अपनी बीवी के लिए संभाल कर रखो। पलके झपक के गोया तसल्ली दी और अपना कार्ड दे दिया। वो ये सब चीज़ें खरीद कर गाड़ी में बैठ चुकी थी। एडम को हुनैन की बात अंदर तक कड़वी लगी थी, लेकिन वो अब भूला नहीं था। कुछ देर गाड़ी चलने के बाद हुनैन ने फिर रुकवाई। वो अब सवालिया नज़रों से हुनैन को देख रहा था। मुझे आइसक्रीम खानी है, कहकर वो गाड़ी से उतर गई। एडम भी उसके पीछे पीछे आया था। बहुत सी यादें एकदम ताज़ा हुई थी, लेकिन वो एक मुद्दत के लिए ही सही, मगर वो मजबूत बन गई थी। आइसक्रीम खा के वह सुकून से गाड़ी में बैठ गई। अपनी पुश्त भी गाड़ी की सीट से लगा ली, जैसे मीलों सफ़र वो कर चुकी हो और मीलों सफ़र करना अभी बाकी हो। उसने आंखें मूंद ली थी। घर पहुंची वो बिना कुछ बोले खामोशी से उतरी और घर में दाखिल हो गई। लेकिन एडम अंदर नहीं आया था, बल्कि वहां से कहीं जा चुका था। हुनैन ने सारी चीज़ें सोफे पर रखी और गिरने के अंदाज में बेड पर बैठ गई। अजीब सी थकावट थी, जिसे हर गुजरता लम्हा उस पर बोझ बनता जा रहा हो। वो उसके बोझ तले दबती जा रही हो। सर में दर्द की टीसें उठ रही थी। वो अपने हाथ से सर को पकड़े हुए थी। आंसू कनपटी में जज्ब हो रहे थे। वो उठी, एक कप कॉफ़ी बनाई, फिर शावर लिया और सोने के लिए लेट गई। एडम इधर उधर गाड़ी दौड़ाता रहा। फिर थक हार के उसने गाड़ी रोकी और बाहर निकल के गाड़ी के साथ अपनी पुश्त लगा के खड़ा हो गया। बहुत सी सोचें थी जो उस पर हावी थी। कुछ चीज़ें ऐसी थी जिन्हें चाहकर भी वो ठीक नहीं कर सकता था। एक परेशानी का इजाफा और हो गया था। हुनैन का रवैया उसे शर्मिंदा भी कर रहा था और दुख भी दे रहा था, लेकिन वो कुछ भी कर नहीं पा रहा था। वो एक एजेंट नहीं था, एक वकील भी नहीं था। वो एक आम शहरी था। अगर एक आम शहरी एक मुजरिम को ख़त्म करे ना, तो उसे भी मुजरिम समझा जाता है। पाशा सामने था, लेकिन दुर्रान मलिक कहाँ था, ये नहीं पता था। वो अब जल्द अज जल्द इसे ढूंढना चाहता था
اور اس کہانی کو ایک انجام تک پہنچانا چاہتا تھا۔ لیکن یہ سب اتنا آسان نہیں تھا، ان سب میں وہ حنین سے دور بھی جا سکتا تھا، اور وہ یہ ہونے نہیں دے سکتا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے، کہاں سے شروع کرے۔ ایک کتاب پڑھنے والے کو اچانک بندوق پکڑا دی جائے تو وہ اسے کیسے چلائے؟ ثبوت بھی تھے، لوگ بھی تھے، نہیں تھا تو صرف پلاننگ، آئیڈیاز۔ وہ کیا کرے یہ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ ان سب چیزوں سے اس کا واسطہ پہلی بار ہوا تھا، اور وہ سب قسم کا پریشان تھا۔ اگر اس کے پاس کوئی اسٹرانگ چیز تھی تو وہ یہ تھی کہ وہ ہر بات سے واقف تھا، وہ بات بھی جو دران ملک نہیں جانتا تھا۔ اب دران ملک کو سامنے کیسے لایا جائے؟ وہ دنیا کی نظر میں ایک شریف انسان تھا، وہ اس کا سچ سامنے کیسے لائے؟ وہ اب سوچ رہا تھا۔ سوچنے کے لیے پرسکون ہونے کی ضرورت تھی، لیکن سکون نہیں تھا اس کے پاس۔ وہ چلتا ہوا مسجد کے قریب آیا اور سکون مانگنے اپنے رب کے آگے سجدے کے لیے چلا گیا۔ اور پھر کہا جاتا ہے کہ جب آپ کا ماضی کسی گہری کھائی کا نشان ہو تو مستقبل بھی کسی گہرے سیاہ نشان کے معنی نظر آئے، تو چاہیے کہ ایک بار دل سے اپنے رب کو بلائے، اسے پکارے، اسے مدد مانگے۔ وہ سنتا ہے، وہ سب کی سنتا ہے، تمہاری بھی سنے گا۔ اللہ کی پکڑ تو کوئی بھی نہیں پہچانتا، وہ بھی نہیں بچے گا۔ ظالم کے خلاف کھڑے ہونے والے کو اللہ کبھی بھی رسوائی کے اندھیرے میں نہیں پھینکتا۔ اللہ اس کے ساتھ ہے جو مظلوم کے سر پر ہاتھ رکھے اور ظالم کا ہاتھ روکے۔ پھر کیسے وہ انصاف والوں کے ساتھ ناانصافی کر سکتا ہے اور ساتھ دیتا ہے اپنے بندوں کا؟ بس ایک دعا ضرور کرتا ہے، ایک قدم اس کی طرف بڑھانے کی ضرورت ہے۔ وہ جب گھر میں واپس آیا تو حنین سونے کے لیے لیٹ چکی تھی۔ وہ چلتا ہوا قریب آیا اور صوفے کے ساتھ بیٹھ گیا تھا، بالکل حنین کے سامنے۔ حنین، ایڈم نے اپنی سوئی ہوئی بیوی کو پکارا، بالکل ہلکی آواز میں۔ حنین، آپ فکر مت کریں، میں بہت جلد اسے ڈھونڈ نکالوں گا۔ آپ بہت جلد انصاف ملے گا۔ جس نے آپ کو اتنی تکلیف پہنچائی ہے، مرنا تو اسے بھی ہوگا۔ میرے پاس جینے کی صرف ایک وجہ ہے، اور وہ ہے بہت کچھ برداشت کر چکا ہوں، لیکن اب اپنے جینے کی وجہ کو اب نقصان ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ ہاتھ ایڈم کے ہاتھ میں تھا۔ میں نے کہا تھا کہ آپ مجھے چاہیں یا نہ چاہیں، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن آج مجھے فرق پڑ رہا ہے، بہت فرق پڑ رہا ہے۔ آپ کی بے رخی برداشت نہیں ہو رہی۔ میں کیا کروں؟ میرے بس میں نہیں، مجھے اپنا ظرف بڑا کرنا پڑتا ہے، کیونکہ میں آپ سے عشق کر چکا ہوں۔ میں خود کو مجبور پاتا ہوں، بہت مجبور۔ لیکن آپ فکر مت کریں، دران کو سامنے لانا میرے ذمہ ہے، وہ میری ذمہ داری ہے، اور ایڈم اپنی ذمہ داریوں سے نہیں بھاگتا۔ اس نے آرام سے حنین کا ہاتھ چھوڑا اور سونے کے لیے چلا گیا۔ وہ حنین کی نیند میں خلل نہیں ڈالنا چاہتا تھا، اس لیے وہ وہاں سے اٹھ گیا اور جا کے بیڈ پر لیٹ گیا۔ وہ کئی دیر تک سوچتا رہا کہ وہ آخر اسے کیا کرنا چاہیے، ایسا کیا کرے کہ جس سے حنین کی خوشیاں واپس لوٹ آئیں۔ وہ بس سوچ ہی رہا تھا، گہرائی سے، دل سے۔ ولی، میں امی سے ملنے جانا چاہتی ہوں، آپ مجھے وہاں چھوڑ دیں، 1-2 دن رہ لوں گی۔ مریم، میں لے جاؤں گا، لیکن شام تک واپس لے آؤں گا، میرا آج رات تک کا کام ہے، اس کے لیے کافی ٹائم ہوگا۔ وہ تو رہنا چاہتی تھی، لیکن ولی بالکل تیار نہیں تھا، اس لیے مریم کا ہاں کہنا ہی پڑا۔ ولی اسے چھوڑ کر اپنے کام کے لیے نکل چکا تھا۔ ایڈم جب صبح اٹھا تو 8 بج رہے تھے۔ وہ شاور لے کر تیار ہو کے نکلا تو حنین کے لیے چٹ لگانا نہیں بھولا۔ حنین کی آنکھ 10 بجے کے قریب کھلی۔ وہ اٹھی، سلیپر پہنی، بالوں کا جوڑا بنایا، واش روم گئی، منہ ہاتھ دھویا اور باہر نکلی تو نظر سیاہ چٹ پر پڑی جہاں لکھا تھا اپنا کام خود کر لیجیے گا، لیکن خود کا خیال لازمی رکھیے گا۔ اس نے بے تاثر ہو کر چٹ پھاڑی اور ڈسٹ بین کی زینت بنائی۔ آج اسے بہت کام تھا۔ وہ ناشتہ کر کے فارغ ہوئی تو لیپ ٹاپ اور ڈیوائس کو نیٹ کے ساتھ کنیکٹ کیا۔ وہ بہت سی انفارمیشن نکالی، پاشا کی آئی ڈی، لوکیشن اور نمبر کی ٹریس بھی۔ کئی گھنٹے وہ اسی میں لگی رہی، منہ میں ببل ڈالے، بالوں کو ہیئر بینڈ کر کے جوڑا بنائے، آنکھوں میں گلاسز لگائے۔ وہ مکمل ایک ہیکر بنی ہوئی تھی۔ ایک معصوم کو بدلے کے لیے نہیں اکسانا چاہیے، نہیں تو اس کی معصومیت میں فرق آ جاتا ہے۔ وہ 4 سے 5 گھنٹے کام کرنے کے بعد وہ کافی کے لیے اٹھی جب اسے ایڈم کا میسج ملا، میں رات کو آؤں گا، آپ کھانا کھا لیجیے گا۔
لیکن حنین نے کوئی رپلائی نہیں کیا تھا۔ وہ دل سے اس رشتے کے لیے تیار ہی نہیں تھی۔ جب وجود پہ آپ کی کوئی زخم لگتا ہے، کوئی گھاؤ لگتا ہے، تو اسے بڑھنے میں بھی کچھ وقت لگتا ہے، کچھ احساسات لمحے لگتے ہیں، کچھ توجہ لگتی ہے، تب جا کے وہ گا- گھاؤ بھرنا شروع ہوتا ہے۔ لیکن جب زخم روح پر لگتا ہے تو گھاؤ اتنی آسانی سے نہیں بھر جاتے، اسے منمل ہونے میں بعض دفعہ صدیاں گزر جاتی ہیں، تو بعض دفعہ یہ لمحوں میں ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے دل میں پوزیٹیوٹی کا ہونا سب سے زیادہ ضروری ہے۔ ایک انسان ہونے کے بعد انسان کے اندر کی پوزیٹیوٹی کچھ عرصے تک کے لیے کھو جاتی ہے، اور بعض لوگوں کی تو شاید ہمیشہ کے لیے۔ اس لیے جب وہ اس رشتے کے لیے تیار ہی نہیں تھی تو وہ اس پر توجہ ہی نہیں دینا چاہتی تھی، اس لیے وہ بے تاثر تھی۔ وہ کافی بنائے کچن میں گئی تو اسے تانیہ کا میسج ملا: مریم آئی ہے، آپ ہی آ جاؤ۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ گھر والوں کو مس نہیں کرتی تھی، لیکن وہ اب اس کے ساتھ ہی الگ رہنا چاہتی تھی۔ نہیں تانیہ، میں آؤں گی پھر کبھی۔ اس نے ایک لائن میں ہی بات ختم کر دی۔ وہ کافی پی کر پھر سے اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ پورا دن لگانے کے بعد اسے کچھ حاصل نہیں ہوا تھا۔ وہ پاشا کی لوکیشن ٹریس نہیں کر پا رہی تھی۔ ہر کوشش وہ کر چکی تھی لیکن بے سود۔ کہو ایڈم، مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ ولی بہت کچھ ہو گیا ہے، اب گناہگار کو بھی اس کی سزا ملنی چاہیے، اور میں اکیلا کچھ نہیں کر سکتا۔ اس کے لیے مجھے تمہاری بلکہ تم سب کی مدد چاہیے ہوگی۔ وہ دونوں اس وقت ایڈم کے آفس میں موجود تھے۔ میں تمہارا ساتھ دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن سب سے پہلے مجھے اس کی انفارمیشن چاہیے ہوگی۔ سارم سے کہو اس کا نمبر ٹریس کرنے کی کوشش کرے۔ اوکاشا کے قتل کے بعد وہ کہاں کہاں اور کس کس سے ملا، ہم سب کچھ چاہیے۔ سارم سے کہو کہ اس پر نظر رکھنے کی کوشش کرے۔ وہ سب تو ٹھیک ہے ایڈم، لیکن اس کے بعد کیا کرنا ہوگا؟ ولی بھی پریشان تھا۔ وہ سب مجھ پر چھوڑ دو، تم لوگوں کا اور نقصان نہیں ہونا چاہیے۔ یہ کیا کہہ رہے ہو ایڈم؟ ہم تمہارے ساتھ ہیں، جتنا دشمن وہ تمہارا بن چکا ہے اتنا دشمن وہ ہمارا بھی ہے۔ میں نہیں جانتا تھا تمہارا اوکاشا اور حنین کا کیا رشتہ تھا، اور نہ میں پوچھوں گا، لیکن ہم مل کر کام کریں گے، ایک ٹیم بن کر۔ پاشا اس وقت اپنے سر کے ساتھ بیٹھا تھا، جو دنیا کی نظر میں ایک شریف انسان تھا۔ آگے کیا کرنا چاہیے؟ وہ اب رائے دے رہا تھا۔ سر، اب اگلا قتل ایڈم ملک کا ہوگا۔ وہ سرگوشی کی آواز میں بول رہا تھا، اور اس کے سامنے بیٹھا سر سن رہا تھا۔ لیکن ذرا سنبھل کے، میرے سامنے آنے کا ابھی وقت نہیں آیا۔ پاشا اتنا بے وقوف نہیں، تم اس وقت فیصلہ آباد میں ہو، کل کراچی شفٹ ہو جانا۔ تم پر سب کیس بھی بند کروا چکا ہوں، جانتا ہوں۔ منہ پر ماسک تھا، گویا اس سر کو کوئی پہچان نہیں سکتا تھا۔ اب تمہیں جانا چاہیے۔ وہ اٹھ کے چل پڑا تھا، ایک شیطانی مسکراہٹ کے ساتھ، ایک شیطانی چال کے ساتھ۔ پورا دن کام کرنے کے بعد بھی حنین کا کچھ حاصل نہیں ہوا تھا۔ وہ پاشا کے بارے میں بھی جان نہیں پا رہی تھی۔ وہ اب سوچ ہی رہی تھی سنجیدہ تاثرات کے ساتھ۔ جب ایڈم دروازہ کھول کے اندر آیا تو حنین کو سامنے صوفے پر بیٹھا پایا۔ وہ چلتا ہوا اندر آیا۔ کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہوں۔ چہرے پر نہ سختی تھی نہ نرمی۔ کھانا کھا لیا آپ نے؟ اب ایڈم پوچھ رہا تھا۔ اس نے ایک نظر اٹھا کے سامنے کھڑے شخص کو دیکھا، پھر سامنے دیکھتے ہوئے جواب دیا، کھا لیا۔ اگر میں بھی کھانا کھا لوں تو آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں ہوگا؟ حنین نے اسے ایسے دیکھا جیسے وہ پاگل ہو گئی۔ یہ گھر آپ کا ہے؟ حنین نے سوال کیا۔ بالکل، ایڈم نے جواب دیا۔ یہ کچن، یہ کمرہ بھی آپ کا ہے؟ اب ایڈم دیکھ رہا تھا۔ ہاں۔ تو پھر مجھے کیا اعتراض ہوگا؟ میں نے یہ نہیں کہا کہ آپ کا اعتراض ہوگا، میں نے یہ کہا آپ کو مجھے کھانا لا کر دینے میں تو کوئی اعتراض نہیں۔ حنین تو چند لمحے اسے دیکھتی رہی، پھر بولی، اگر میں کہوں مجھے اعتراض ہے تو یہ بھوکا بندہ خود لے آئے گا، لیکن میں جانتا ہوں آپ کو اعتراض نہیں ہوگا۔ وہ حنین کے بولنے سے پہلے ہی بول گیا تھا۔ حنین خاموشی سے اٹھی اور اسے کھانا لا کر دیا۔ اس کی خاموشی اب بھی قائم تھی، جبکہ ایڈم اسے دیکھ رہا تھا، سکون سے، احترام سے، محبت سے۔ آپ کو خاموشی سے ڈر نہیں لگتا؟ ایڈم نے سوال کیا۔ خاموشی سے ڈر نہیں لگتا، بلکہ سکون سے ملتا ہے، حنین نے جواب دیا۔ لیکن مجھے کبھی کبھی آپ کی خاموشی سے ڈر لگتا ہے۔ ایڈم نے حنین کے علم میں جیسے اضافہ کیا۔ لیکن مجھے نہیں لگتا۔
اس سے پہلے ایڈم کچھ کہتا حنین لحاف لے کر سونے کے لیے لیٹ گئی۔ ایڈم نے بھی خاموش رہنے میں عافیت جانی اور خاموشی سے ہی کھانا کھا کر برتن کچن میں رکھ کر اس کے سونے کا انتظار کرنے لگا۔ وہ جیسے ہی سو گئی ایڈم چلتا ہوا اس کے قریب آیا اور ہاتھ پکڑا۔ یہ اس کے روز کا معمول بن چکا تھا۔ وہ سو جاتی اور ایڈم اس کے روز اپنے دل کی باتیں کرتا، اپنے دل کا حال سناتا اور وہ خاموشی سے سنتی۔ وہ جب کہہ لیتا پھر خاموشی سے اٹھ کے اپنی جگہ پر لیٹ جاتا۔ اب بھی یہ ہو رہا تھا، وہ نہ جانے کب تک ہونا تھا۔ اگلا دن بھی ایسا ہی نکلا۔ حنین پاشا کے بارے میں جتنا جاننے کی کوششیں کر رہی تھی اتنا ہی ناکام ہو رہی تھی، لیکن وہ ہار ماننے کو تیار نہیں تھی۔ اس کے پاس اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ وہ پاشا کو خود ڈھونڈنا چاہتی تھی، کسی کو بتانا نہیں چاہتی تھی۔ اتنے میں اس کی نظر ایک نیوز پر پڑی جہاں پاشا پر سے سب کیس ختم ہونے کی نوید سنائی جا رہی تھی۔ وہ جانتی تھی یہ سب پیسوں اور دھمکیوں کی وجہ سے ہے۔ دل میں ایک درد پھر سے جاگا، کیسے ایک معصوم کا قاتل کھلے عام پھر رہا ہے۔ وہ ضبط کر رہی تھی، برداشت کر رہی تھی، ابھی اس کا وقت تھا۔ حنین کے حصے میں بھی انتظار تھا، اسے صبر سے کام لینا تھا، وہ لے رہی تھی۔ وہ پوری تیاری کے ساتھ اسے مارنا چاہتی تھی، اپنے شوہر کا مکمل بدلہ لینا چاہتی تھی۔ اس کا ارادہ بہت خطرناک تھا، اس کی کئی زندگیاں اجڑ گئی تھی، لیکن وہ اب پیچھے نہیں ہٹ سکتی تھی۔ اور وہ ہاتھ بہت مضبوط ہوتا ہے جس سے کوئی خوف نہ ہو۔ اس کے پاس بھی کھونے کو کچھ نہ تھا، لیکن وہ بھول گئی کہ انسان بھی کسی ایک وجہ سے زندہ رہتا ہے۔ حنین کے پاس بھی وہ وجہ تھی، لیکن وہ اسے بھی جان نہیں پائی تھی۔ 29 جون 2023 رات 11 بجے۔ کیا تم تیار ہو؟ حنین، یہ بہت رسکی ہو جائے گا، ہمیں ایڈم کو خبر دینی چاہیے، وہاں خطرہ بھی ہو سکتا ہے، وہ بہت خطرناک انسان ہے۔ آرا پیچھے آدھے گھنٹے سے ایک ہی بات کر رہی تھی اور حنین بڑے ضبط سے سن رہی تھی۔ آرا، تم یہاں تک میرے ساتھ آئی ہو اور مجھے یقین ہے کہ یہ سب باتیں کرنے نہیں آئی۔ وہ اس وقت پاشا کے آفس میں کھڑی نقاب میں یہ لڑکیاں آپس میں بحث کر رہی تھی۔ تمہیں مجھ پہ یقین ہونا چاہیے آرا، میں سنبھال لوں گی۔ تم کرنے کیا والی ہو؟ آرا نے پھر سوال پوچھا۔ کچھ خاص نہیں، بس سوال اور کچھ جواب۔ اگر ایڈم کو پتہ لگ گیا تو؟ آرا کو ایک فکر اور لاحق ہوئی۔ کہہ دینا تم انجان تھی۔ آرا کے ہاتھ پیر پھولے ہوئے تھے، لیکن حنین بالکل پرسکون تھی۔ مجھے اب جانا چاہیے، ٹھیک 20 منٹ ہیں میرے پاس، اس کے بعد تمہیں گاڑی میں ملوں گی، اگر کوئی پرابلم ہوئی تو۔ آرا بے چین تھی، سخت بے چین، اور اگر ایسا کچھ ہوا تو تم ہونا مجھے بچانے کے لیے۔ حنین کندھے اچکا کے چلتی بنی، جبکہ آرا تو اس کا منہ دیکھتی رہ گئی۔ پتہ نہیں کس کھڑی میں مدد کے لیے ہاں کی تھی۔ آرا بڑبڑاتی ہوئی ایک اور آفس کے بیگ روڈ پر لے آئی تھی۔ اب ٹھیک 20 منٹ سے اسے انتظار کرنا تھا، جس میں وہ صرف دعائیں کر سکتی تھی۔ ایک ایک پل بھاری تھا۔ آرا کو یہ زندگی کا سب سے خوفناک وقت لگا۔ اللہ جی مدد کرنا، ہونٹ پر ویٹ جاری تھا۔ حنین نے بے خوف ہو کر پاشا کے آفس میں قدم رکھا جو اسے کے انتظار میں تھا۔ کرسی جھول رہی تھی، شیطان بھی جھول رہا تھا، چہرے پر ایک ایسی مسکراہٹ تھی جسے ہرن خود چل کے شیر کے پاس آ رہی ہو۔ وہ سامنے دیکھ رہا تھا جہاں نقاب میں ایک لڑکی کھڑی تھی، تنہا، اکیلی، نڈر۔ وہ گنگنا رہا تھا، ہم کو چھوڑ کے یوں نہ جائیے، آپ کو ہماری قسم لوٹ آئیے۔ چہرے پر کمینگی مسکراہٹ تھی۔ حنین نے اپنا ماسک ہٹایا، خوبصورت چہرہ واضح ہوا۔ وہ دیکھ رہا تھا حیرت کے سامنے کھڑی اس بے خوف کو، اور جس کے پاس کونے کو کچھ نہ بچے۔ وہ تو اکثر بے خوف ہی ہوا کرتے ہیں، اس وقت وہ بھی بے خوف تھی۔ 19 اس کا گنگنانا جاری تھا۔ حنین آگے آئی، ہلکا سا مسکرائی۔ بیٹھنے کے لیے نہیں کہو گے اپنے دشمن کی بیوی کو؟ یہ سننے کے بعد وہ پکا غصے میں آتا یا جنونی ہوتا اگر اس کا موڈ اچھا نہ ہوتا، لیکن اس کا گنگنانا ابھی بھی جاری تھا۔ ہم کو چھوڑ کے یوں نہ جائیے، آپ کو ہماری قسم لوٹ آئیے۔ اس کی بات پہ اس کے چہرے کی مسکراہٹ اور بھی گہری ہو گئی۔ شش، حنین نے اپنے کانوں میں انگلیاں رکھی اور دل جلا دینے والی مسکراہٹ سے گویا ہوئی، بہت بے سرا ہے، تمہاری آواز میرے سننے کے قابل نہیں۔ حنین کی بات پہ اس نے زور کا کہکا لگایا۔ دنیا کی سب سے منحوس ہنسی۔ حنین زیر لب بڑبڑائی۔ وہ بالکل بے تاثر ہو کے اس کا چہرہ دیکھتی رہی۔ لیکن یہ آواز تو تمہیں سننی ہوگی، ہمیشہ ہمیشہ۔ 18 تمہیں کیا لگتا ہے ہمیشہ؟ اب کہ حنین مسکرائی، لیکن پاشا کا موڈ خراب ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ ویسے تو تم تھوڑا انتظار کر لیتی، میں خود تمہیں لینے آتا، لیکن چلو تم خود چل کر میرے پاس آئی ہو تو اس کو میں کیا سمجھوں؟ بے حد معنی خیز جملے تھے، لہجے میں مسکراہٹ اور شرارت دونوں شامل تھی۔ دھوکہ سمجھ سکتے ہو اب؟ حنین مسکرائی۔
بالکل اس کی طرح کمینگی سے کیا کر لو گی؟ وہ کیا ہے نا، تمہاری مہمان نوازی چاہتا ہوں، کہہ کے وہ آگے کو ہوا تھا تھوڑا سا۔ حنین بھی ہلکا سا آگے ہوئی، اس کی آنکھوں میں دیکھا اور ٹھنڈے ٹھار لہجے میں بولی، تمہارا خون 17۔ صرف ایک پل کے لیے پاشا کی مسکراہٹ سمٹی، اور ایک پل میں حنین کی گہری، اور اگلے ہی پل وہ زور سے ہنسا۔ حنین اس کی ہنسی سے محفوظ ہو رہی تھی۔ امیزنگ، پاشا محفوظ ہوتا ہوا بولا، اسی وجہ سے میں تمہارا دیوانہ ہو چکا ہوں۔ آج یا کل میں تمہیں حاصل ہی کر لوں گا، لیکن تم تو اس خواہش کے بغیر مرو گے، مجھے افسوس رہے گا۔ حنین، اور کتنی دیر ہے؟ آلا کی پریشانی تھی کہ بڑھتی جا رہی تھی، ابھی 3 منٹ گزرے تھے، لیکن حنین ایسے شان سے بیٹھی تھی جیسے یہاں فرصت سے بیٹھنے آئی ہو۔ میری چھوڑو جان، میں وہ ہوں جو اپنی موت خود طے کرتا ہے، کہہ کے وہ ہنسا تھا جیسے اپنی ہی بات سے محفوظ ہو رہا ہوں۔ 16، لیکن افسوس تمہاری موت تو وہ طے کر چکا ہے، بس وقت کا انتظار ہے، اس کے آگے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ وہ دلی افسوس سے بولی۔ تو کیا تم مجھے یہاں مارنے آئی ہو؟ وہ محفوظ ہو رہا تھا، مذاق اڑانے والے انداز میں بولا۔ حنین نے اس کی بات ہوا میں اڑائی اور کھڑی ہوئی۔ ہو بھی سکتا ہے۔ وہ چل کے اس کے سامنے آئی، چہرہ جھکا، اس کی آنکھوں میں دیکھا جو ٹرانس کی کیفیت میں اس کی حرکتیں دیکھ رہا تھا۔ وہ نفرت سے بولی، میرا بس چلے تو تمہیں کتے کی موت ماروں؟ وہ ابھی اتنے کی بات سمجھ پاتا، اسے اپنی گردن میں کچھ چبھتا ہوا محسوس ہوا۔ حنین نے جلدی سے ایک انجیکشن اس کی گردن میں انجیکٹ کیا۔ اس سے پہلے وہ حنین کو پکڑتا، حنین نے اسے اتنی زور سے دھکا دیا کہ وہ ایک طرف جا گرا۔ ہیوی ڈوز کی وجہ سے وہ جلدی ہی ہوش کی دنیا سے بیگانہ ہو گیا، لیکن اسے پکڑنے کی کوشش کرتا رہا۔ حنین نے اسے نفرت سے دیکھا، پھر غصے سے بولی تھی، ایک سائیکالوجسٹ کو نہیں اکسانا چاہیے۔ وہ غصے سے بولتی ہوئی اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ پاشا اب ہوش میں نہیں تھا۔ کیا کوئی یقین کر سکتا ہے کہ یہ کانسی لڑکی جو اندر سے بالکل ٹوٹی ہوئی تھی، وہ اتنے بڑے کرمنل کو گرا چکی تھی؟ اس لیے معصوم کو بدلے کے لیے نہیں اکسانا چاہیے، نہیں تو اس کی معصومیت پر فرق پڑتا ہے۔ اب جیسے پڑ رہا تھا 15، وہ اب اس کے موبائل پر ایک سسٹم ٹرانسفر کر رہی تھی۔ حنین کتنی دیر اور ادھر آرا پریشانی سے بے ہوش ہونے والی تھی، اپنی سانسیں اسے اپنی نہیں لگ رہی تھی، اسے اپنی گردن سولی پر لٹکتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ دعاؤں کا ویٹ بھی ساتھ ساتھ جاری تھا۔ اب حنین نے اپنے موبائل سے اس درندے کی تصویر لی اور آرا کو سینڈ کی، اور ساتھ ایک ہنسی والا ایموجی۔ پکا وہ پاگل ہو چکی تھی۔ پھر اس نے ببل نکالا اور منہ میں ڈالا، اور پھر اس نے اس کے نیٹ ورک کو ٹٹولا۔ پھر اس کے کچھ ڈاکیومنٹس تھے جنہیں کاپی کرنے میں 10 منٹ لگنے تھے۔ ارے یہ کیا 10 منٹ؟ اس نے مڑ کے پاشا کو دیکھا جو بے سود پڑا تھا۔ اسے ہوش میں آنے کے لیے 2 گھنٹے سے زائد بھی لگ سکتے تھے۔ اس نے اوپر کی طرف دیکھا اور ہلکی سی آواز میں کسی سے مخاطب ہوئی، دیکھ رہے ہو نا؟ لیکن جواب نہ پا کر وہ بے پناہ اداس ہوئی۔ اب بات بھی نہیں کرتے ہو، بڑے آگے جا چکے ہو۔ وہ ہلکے سے انداز میں کسی سے محو گفتگو تھی۔ لیکن دیکھ رہے ہو اپنے دشمن کو؟ جو تم نہ کر سکے وہ میں کرنا چاہتی ہوں، اسے اپنے ہاتھوں سے ماروں گی کاشی۔ وہ پاشا کو دیکھ کر نفرت سے بولی تھی۔ اتنے میں ڈاکیومنٹس کافی ہوئے۔ اس نے اپنا کام کیا اور پاشا کو ٹھوکر مار کے چلتی بنی۔ چلتے ہوئے اس کی نظر سامنے تحریر پر گئی۔ اس نے چند لمحے رک کر دیکھا، پھر سامنے پڑے شو پیس کو اٹھایا اور پوری قوت سے اسے سامنے دیوار پر مارا۔ سامنے لکھی وہ تصویر چکنا چور ہو گئی تھی۔ اس خوشمنا ماحول کو ہلکا سا ارتعاش پیدا ہوا اور وہ وہاں سے نکلتی چلی گئی، لیکن چلتے ہوئے وہ ایک چٹ پر کچھ لکھ کر گئی تھی۔ ٹھیک 19 منٹ بعد وہ اس کے سامنے تھی۔ تم ٹھیک ہو؟ حنین ببل چبا رہی تھی۔ حنین میں تم سے کچھ پوچھ رہی ہوں، مجھے کیا ہونا ہے؟ حنین نے لاپرواہ انداز میں جواب دیا۔ تم کیا کر کے آئی ہو؟ اب آرا نے سوال کیا۔ حنین نے ناگواری سے دیکھا، پہلے چلو یہاں سے، اس جگہ سے بھی نفرت ہے مجھے۔ آرا نے گاڑی سٹارٹ کی۔ حنین نے سائیڈ مرر سے پیچھے دیکھا تھا اور ہلکا سا مسکرائی تھی۔ آرا نے کافی آگے جا کے روکی۔ اب بتاؤ۔ کچھ خاص نہیں، بس اسے بے ہوش کر کے اس کے موبائل میں ٹریس سسٹم فٹ کر کے آئی ہوں۔ کیا؟ وہ چیخی، یہ کیا کیا تم نے؟ وہ ہوش میں آئے گا اور پھر اسے پتہ لگ جائے گا کہ اس کے موبائل میں ایک GPS سسٹم ہے۔ آرا، تمہیں پتہ ہے تم کیا کر رہی ہو؟ حنین نے پوچھا۔ آرا نے رک کے اسے قدرے تعجب سے دیکھا تھا۔ تم ایک ہیکر پر شک کر رہی ہو، یہ تمہارے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ آرا مزید بدمزہ ہوئی تھی۔ تم پاگل ہو؟ وہ اسے کچھ کہا ہے؟ ہاں کیا؟ اب آرا نے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ یہی میرا بس چلے تو تمہیں کتے کی موت ماروں۔ اب کہ حنین نے آرام سے جواب دیا، اور اتنے ہی زور کا جھٹکا آرا کو لگا۔ کیا؟
हुनैन ने मासूमियत से पलके झपक के गोया तसल्ली दी। आरा पर हैरत के पहाड़ टूट रहे थे। हुनैन, यू नो व्हाट, यू आर डेंजरस वुमेन, आरा ने कदरे खौफ से कहा। हुनैन ने सुनकर जोर का कहका लगाया। वो आज पागल होने के सारे रिकॉर्ड तोड़ रही थी। हंसते हंसते उसकी आंखों में पानी आ गया था। कुछ लम्हे आरा उसे देखती रही, फिर हुनैन बोली, तुम सब ने मिलकर ही मेरी मासूमियत को डिच किया है। तुम सब ने मुझे मजबूर किया कि मैं अपनी साइकोलॉजिस्ट और हैकर की काबिलियत के साथ एक साथ दिखाऊं। आरा साथ बैठी लड़की को बस देख रही थी। हुनैन मजीद बात नहीं करना चाहती थी, लिहाजा खामोश हो गई। अब आरा ने गाड़ी स्टार्ट की और ठीक 10 मिनट बाद वो हुनैन के घर पहुंच चुकी थी। तानिया वैसे ही सोई हुई थी। वो खामोशी से चलती हुई बालकनी में खड़ी हो गई, जहाँ चांद भी अपनी शान से चमक रहा था। आरा वहां से जा चुकी थी। हुनैन फिर अकेली रह गई थी। आंखों में फिर वीरानी आ गई थी। एक बार फिर दिल फिर से बोझल हो रहा था। एक बार फिर से इंतजार जानलेवा लग रहा था, लेकिन वो बेबस थी, बिल्कुल बेबस। उसने एक नज़र उठा के चांद को देखा, जो बड़ी शान से चमक रहा था। तुमने अच्छा नहीं किया। एक बार फिर वो सिसक उठी। तुमने अच्छा नहीं किया, वो फिर बोल रही थी। तुम्हें नहीं जाना चाहिए था। देखो, आज मेरी वो मासूमियत जो तुम्हें पसंद थी, वो भी मर गई। तुमने तुमने खुद फैसला कर लिया, मेरे हक में कोताही की। क्यों काशी, क्यों? वो अब नीचे बैठ चुकी थी। गर्मी की वजह से बालकनी का दरवाज़ा अंदर की तरफ से बंद था, जिससे आवाज़ अंदर नहीं जा रही थी। तानिया सो रही थी, बल्कि सो रहे थे, सब सो रहे थे, सिवाय इनके जिनके पास दिल के दर्द थे। अब वो चाहे रोए चाहे तड़पे, लेकिन जाने वाले लौट कर नहीं आते। जितना मर्जी बेकरार हो जाए, लेकिन दिल वालों को करार मुश्किल से मिलता है। वो लिख रोए, लाख रोए, हंसे लाख हंसे, लेकिन सब सब्र था उसके हिस्से में। वो जो कहते थे, तुमको ज़िंदगी भर खुश रखूंगा, कहाँ चले गए हो? आओ अपना वादा निभाओ, आओ मेरे एतबार का भरम रखो, आओ मेरे दुखों का मदावा करो, आओ मेरी खुशियों समेत आओ, आओ अपना वादा निभाओ। वो गहरी तारीकी में मेरे मेरे गम छुपा लेते थे। वो तारीकी ले आओ, वो सुनहरी सुबह में खुशबू की चादर लेते आते। वो चादर ले आओ, आओ मुझे मेरे यकीन को मत तोड़ो, आओ मुझे रुस्वा मत करो। देखो तुम्हें तुम्हारी मोहब्बत का वास्ता, लौट आओ, लौट आओ, तुम लौट आओ, बस लौट आओ। सब कुछ कुर्बान, सब कुछ कबूल। ये दुख, ये तन्हाई, ये दर्द, ये तकलीफ, ये अज़ियत, ये इंतज़ार, सब कबूल है, बस तुम लौट आओ। फूलों के झरनों में बहती वो खुशी ले आओ, बहते पानी के साथ वो गम ले आओ। एक दर्द ले आओ, एक खुशी दे जाओ, बस तुम लौट आओ, तुम लौट आओ। हंसी के लिए तरस गई, गमों से निढाल हूँ, अपनी आगोश दे जाओ। अपना वक्त ले आओ, तुम लौट आओ, तुम लौट आओ। 29 मई 2023, 30 दिन कबल। आखिर ऐसा क्या करूं कि पाशा का नेटवर्क हैक हो जाए? सब कुछ तो कर चुकी हूँ, लेकिन बेसुध। आज का दिन भी ख़त्म हो रहा था, लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर पा रही। एडम भी आ जाएगा अब। वो सख्त परेशान हो चुकी थी। किसी भी तरह नेटवर्क हैक करके वो सब कुछ अंडर कंट्रोल करना चाहती थी, लेकिन कुछ हासिल नहीं हो रहा था। वो उठी, बालों का जूड़ा बना हुआ था, कुछ लटें चेहरे का तवाफ कर रही थी। गहरे नीले रंग के सूट में वो सादा और बेहद मासूम लग रही थी। वो इधर से उधर और उधर से इधर चक्कर काट रही थी। लेकिन कैसे करूं? इस घटिया इंसान की सिक्योरिटी टाइट है। बड़बड़ाहट जा रही थी। वो जाकर आईने के सामने खड़ी हो गई और अपना अक्स देखती रही। फिर सामने रखी चीज़ों को घूरती रही। वो कुछ सोच भी नहीं पा रही थी, क्या करे वो। बल आखिर वो उठी और अपने लिए तीसरा कप कॉफ़ी का बनाने चली गई। काम करते हुए पहले ही 2 कप ख़त्म कर चुकी थी। वो चलती हुई सीढ़ियाँ उतर के सामने किचन में आ गई। कॉफ़ी बनाई, कप उठाया और कमरे में आ गई। और फिर से चक्कर काटने लगी। कॉफ़ी के मग में भाप निकल रही थी, लेकिन वो अभी पी नहीं रही थी। वो दाएं से बाएं चल रही थी। दिमाग में सिर्फ सोच की लकीरें वाज़ेह थी। क्या करूं, क्या करूं? कुछ समझ नहीं आ रहा। भाप अब भी निकल रही थी, मग भी गर्म था। वो चलती जा रही थी, आखिर वो क्या करे? उसे सोचना था। मुसलसल 2 घंटे गुजर चुके थे, लेकिन ये क्या? वो जहाँ से शुरू हुई थी अब भी वहीं थी। वो खुद को बेबस महसूस कर रही थी। चल वो अब भी रही थी। कॉफ़ी में भाप निकलना बंद हो चुकी थी। वह अब थक के बेड पर बैठ गई थी। कॉफ़ी का मग टेबल पर रख दिया गया था। आंखें इतनी मेहनत के बाद अब नम थी। हल्की सी आवाज़ में लब हिले थे, काशी। एक वही नाम तो था जो उसे मुसीबत में याद आता था, लेकिन ये नाम अब सिर्फ नाम रह गया था। वो क्या करे? मैं क्या करूं काशी? मैं कुछ नहीं कर पा रही। अब भी सब ठीक हो जाएगा अगर तुम वापस आ जाओ। क्या कभी मरा हुआ लौट के आ सकता है? वो अब दोनों हाथ तकिए पर रखे टांगे बेड से लटक रही थी। वो उल्टी आधी लेटी तकिए पर हाथ रखकर अपना सर इसके ऊपर रख के सिसक रही थी। बेबसी से आंसू बह निकले थे।
وہ اب رونا نہیں چاہتی تھی لیکن رو رہی تھی۔ کافی کا مگ اب ٹیبل پر رکھا رکھا ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ وہ رو رہی تھی، کاشی آئی واز ناٹ ریڈی ٹو سے گڈ بائی، پلیز کاشی کم بیک ایون اے شیڈو۔ وہ کئی دن سے روئی نہیں تھی۔ وہ آج سارا غبار نکل رہا تھا۔ جب انسان کے بس میں کچھ نہ ہو، وہ کچھ نہ کر سکتا ہو، تو اسے چاہیے کہ دل ہلکا کرنے کے لیے رو لیا جائے۔ ہر بار آنسو عزیز نہیں ہوتے، بعض دفعہ آنسو نعمت بھی ہوتے ہیں۔ بعض دفعہ آنسو کا بہ جانا بھی ہمیں راحت دیتا ہے، لیکن اتنی ہی تکلیف وہ جب دیتے ہیں جب انہیں صاف کرنے کے لیے کوئی نہ ہو۔ اس وقت اس کے آنسو بھی تکلیف اور نعمت دونوں کا کام کر رہے تھے۔ نہ جانے کتنے آنسو تھے وہ بہا چکی تھی، نہ جانے کتنا وقت تھا جو روتے ہوئے گزر چکا تھا۔ اب وہ رو رو کر نڈھال ہو چکی تھی۔ کاشی کی یادوں کو اس کے ذہن سے نکلنا ناممکن تھا۔ وہ کتنی مضبوط ہے، کتنی بہادر ہے، یہ دکھاتے دکھاتے وہ اندر سے ٹوٹ پھوٹ رہی تھی، ختم ہوتی جا رہی تھی۔ اب وہ بھی ویسے ہی لیٹی تھی، نازک سے پاؤں میں اب بھی جوتا تھا۔ آنسو کی روانی میں کمی ہو چکی تھی، لیکن بہہ اب بھی رہے تھے۔ کئی لمحے گزر چکے، کئی گھڑیاں بیت گئی، تکلیف رہی، انتظار رہا۔ اگر وقت سب سے بڑا مرہم ہوتا تو ایسا نہیں تھا۔ اس کا مرہم وقت نہیں تھا، اس کی اذیت میں اضافہ وقت تھا۔ وقت جیسے جیسے بڑھ رہا تھا، تکلیف بڑھ رہی تھی، یادوں کی شدت بڑھ رہی تھی، لیکن وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی، نہ تب نہ اب۔ وہ روتے روتے نہ جانے کب سو گئی۔ نڈھال وجود کو بے بس دل کو بھی آرام کی ضرورت ہوتی ہے، اسے بھی تھی۔ وہ اب سو رہی تھی، گھڑی نے اب 11 کا ہندسہ بجا دیا تھا۔ ایڈم نہ جانے کہاں تھا، رات کے 11 بج گئے تھے، لیکن وہ ابھی بھی نہیں آیا تھا۔ اب وہ گہری نیند میں تھی جب ایڈم گھر میں داخل ہوا۔ گھڑی میں اب 12 بج رہے تھے۔ وہ چلتا ہوا اندر آیا۔ ایک خیال کے تحت وہ کچن میں گیا، لیکن کچن خالی تھا، بالکل خالی۔ لیکن کریم کا پیکٹ باہر ہی تھا۔ شاید حنین کافی بنا کے اسے فریج میں رکھنا بھول گئی تھی۔ ایڈم آگے بڑھا، اس نے کریم کو فریج میں رکھا اور پانی کی بوتل لے کر کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ اس نے کمرے میں قدم رکھا، لائٹ آن تھی۔ جیسے ہی نظر سامنے بیڈ پر اوندھے منہ لیٹی حنین پر پڑی، ایک وسوسہ، ایک خراب خیال اس کے دل میں آیا۔ اس نے تیزی سے قدم بیڈ کی جانب بڑھائے، پانی کی بوتل کو ٹیبل پر رکھا جہاں کافی کا مگ بھرا ہوا تھا۔ اس نے حنین کو کندھے سے پکڑ کر سیدھا کیا، لیکن حنین گہری نخوت میں تھی، وہ بالکل ہلکا سا ہلی تھی۔ ایڈم نے اسے سوتے دیکھ سکھ کا سانس لیا تھا، لیکن صرف ایک پل اس کا سکون غارت ہوا۔ حنین کے پاکیزہ سے چہرے پر آنسو کے مٹے مٹے سے نشان تھے۔ یقیناً وہ کافی دیر تک روتی رہی تھی۔ ایک ایسا شخص جسے آپ کبھی بھی رونے نہ دیتے ہوں، جس کے آنسوں کو روکنے کے لیے آپ کچھ بھی کر سکتے ہوں، ایسے شخص کو روتے ہوئے دیکھنا یا اس کے چہرے پر آنسو کے مٹے مٹے نشان دیکھنا اس قدر اذیت ناک ہوتا ہے کہ کیا آپ جانتے ہیں؟ وہ کئی لمحے حنین کو کمر سے پکڑ کر اس کے چہرے کو دیکھتا چلا گیا۔ پاشا کے لیے نفرت اس کے دل میں گہری ہوتی جا رہی تھی۔ اس نے اپنی انگلی کے پوروں سے اس کا چہرہ صاف کیا، پھر اسے اٹھا کے سیدھا بیڈ پر لٹایا، پھر جھک کے اس کے جوتے اتارے، پھر لحاف کو اس کے اوپر ڈالا، پھر ایک خیال کے تحت کہ جوڑے پر لگا ہوا کیچر اسے چپ نہ جائے، ایڈم نے ہاتھ بڑھا کے وہ کیچر اتار دیا، جس سے بال کھل تو گئے تھے لیکن ابھی بھی کچھ جوڑے کی شکل میں تھے۔ گہرے رنگ کے سوٹ میں ملبوس سی لڑکی بالکل اس کے دل کے اندر تک تھی۔ وہ کچھ دیر تک اس کا پاک چہرہ دیکھتا رہا، سانس روکے بغیر بلکہ جھپکے۔ اس نے اس کا ہاتھ پکڑا اور بیڈ کے کنارے بیٹھ گیا۔ وہ اپنا دل کھول کے اسے خاموش اور سوئی ہوئی لڑکی کے سامنے رکھ دیا۔ کیوں حنین؟ مت رویا کریں، جب آپ کو روتے ہوئے دیکھتا ہوں نا تو یقین کریں سانس اٹکتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ میں دنیا کو وہ مر کے بھی نہیں بننا چاہتا جس کی وجہ سے آپ کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ جو آپ کو رلائے، آپ کی آنکھیں رونے کے لیے نہیں بنی۔ جب آپ روتی ہیں تو دل کرتا ہے اس شخص کو مار دو جس نے آپ کو آنسو دیے، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ میں آپ کی آنکھوں میں آنسو کبھی نہیں دیکھنا چاہتا، کبھی بھی نہیں۔ Nobody deserve your tears۔ اپنی قیمتی موتیوں کو یوں ضائع تو مت کریں، یہ بہت قیمتی ہیں، یہ آب حیات ہیں۔ سے آنکھوں والا مرد بول رہا تھا۔ ایک کانسی لڑکی بالکل خاموشی سے سن رہی تھی۔ میں چاہتا ہوں آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں، مجھے ڈھیر ساری باتیں کریں، میں آپ کو دل سے ہنستا ہوا دیکھنا چاہتا ہوں۔ مجھے بھی درد ہوتا ہے، یہاں دل کے مقام پر ہاتھ رکھا، یہاں تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ نے آپ کو میری چولی میں ڈالا ہے اور میں آپ کو اپنی نظروں کے سامنے یہ ضائع ہوتے نہیں دیکھ سکتا۔ حنین کا ہاتھ اب بھی مضبوط ہاتھ میں تھا۔ اب میں آپ کو روتا ہوا نہ دیکھوں۔ اور اب سمجھا رہا تھا آپ فکر کیوں کرتی ہیں، آپ کو انصاف ملے گا، آپ کیوں پریشان ہوتی ہیں، آپ مجھے اپنے دکھ دے دیں۔ وہ اسے تسلی دے رہا تھا، بس اب نہیں رونا آپ نے، ٹھیک ہے نا؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ وہ اس کی خاموشی میں ہی شدید اس کی ہاں تھی، شاید اس کی ہاں تھی۔ وہ کچھ بھی بول رہا تھا اور وہ کچھ بھی سن رہی تھی۔
اسے کچھ اور بھی کہنا تھا، اسے کچھ اور بھی سننا تھا۔ اگلے دن کا سورج پورے بیچو تاب سے چمک رہا تھا، کھڑکیوں کے پردے گرے ہوئے تھے، کمرے میں اب بھی اندھیرا تھا۔ پردوں نے سورج سے آنے والی دھوپ کو اندر آنے سے روک دیا تھا۔ آج کا دن بھی باقیوں دن کے جیسا ہی تھا، خاموش اور صبر والا۔ اندر کا ماحول بھی خاموشی میں گھرا تھا۔ ایڈم اس کے جاگنے سے پہلے ہی جا چکا تھا، کیونکہ وہ اسے رات کی وجہ سے پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے وہ اس کے اٹھنے سے پہلے ہی جا چکا تھا۔ حنین کی آنکھ کھلی تو 11 بج رہے تھے۔ اسے اپنے سر میں درد کی ٹیسیں اڑتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اس نے گزری رات کو یاد کرنے کی کوشش کی۔ ویسے تو نہیں سوئی تھی، کھلے بال کھلے ہوئے تھے، اپنے اوپر لحاف تھا اور خود کے سامنے بھی شرمندگی محسوس کر رہی تھی۔ اس نے نظر سامنے کی تو ایڈم موجود نہیں تھا۔ اس نے سکا سانس لیا، پھر اے سی کو بند کیا، بالوں کو سمیٹ کے جوڑا بنایا، اپنے اوپر پھر سے کھول چڑھایا جو کل رات کو ٹوٹ گیا تھا، بستر سیٹ کیا، سلیپر پہنے وہ سفید کلر کا سوٹ پہن کے واش روم میں گھس گئی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ نکلی تو خود کو ہلکا سا محسوس کر رہی تھی۔ اس نے تولیہ کو رکھا، بال خشک کیے تو بے اختیار نظر سامنے ڈریسنگ پر گئی جہاں ایڈم اس کے چٹ رکھ کے جاتا تھا، لیکن اب وہاں نہیں تھی۔ نہ جانے مایوسی کیوں ہوئی اسے۔ اس نے ایک گہرا سانس لیا۔ میں جانتی ہوں ایڈم، تم نے ایک وعدہ کی وجہ سے جذبات میں آ کے مجھ سے نکاح تو کر لیا، رحم تو کھا لیا، لیکن میں جانتی ہوں تم مجھ سے جلدی ہی بیزار ہو جاؤ گے اور یہ رشتہ ختم کر دو۔ کوئی بھی مرد اپنی بیوی کے منہ سے اپنے سابقہ شوہر کے بارے میں سننا پسند نہیں کرے گا، چاہے وہ اس کا دوست ہی کیوں نہ ہو۔ وہ حقیقت پسند ہو رہی تھی۔ تم بھی اس وعدے سے میری لڑائی سے تھک جاؤ گے، میں جانتی ہوں۔ اوور تھنکنگ اور تھنکنگ کا یہ مطلب نہیں ہوتا۔ انسان سب کچھ خود سے ازیوم کر لیتا ہے، اور وہ بھی کر رہی تھی۔ اس نے بال خشک کر کے اس کو چوٹی میں گوندھ لیا تھا، پھر ناشتے کے لیے کچن کا رخ کیا۔ اسے ناشتہ بنانے میں 20 منٹ لگے۔ اماں بھی ایڈم کا ناشتہ بنانے کے بعد آرام کرتی تھی اور حنین اس وقت ناشتہ، اور جب اماں بھی کھانا بناتی حنین اس وقت کمرے میں ہوتی۔ دونوں میں بات نہ ہونے کے برابر تھی۔ حنین اپنا ناشتہ لے کر کمرے میں گئی، پردے اب بھی گرے ہوئے تھے۔ حنین نے ناشتے کے ٹرے ٹیبل پر رکھا اور پردے کو ہٹایا تو دھوپ کی تیز چمک پہلے اس کے چہرے پر گئی، پھر کمرے میں گئی۔ پردے کو سائڈ پر کر کے حنین پلٹی تو اچانک نظر ٹیبل پر گئی تو ٹھٹک کے رہ گئی۔ وہاں چٹ تھی، کچھ میڈیسن بھی تھی۔ حنین نے چٹ دیکھی تو لاشعوری طور پر کچھ سکون سا ملا، لیکن کیوں وہ نہیں جان پائی تھی۔ اس نے چٹ اٹھائی، اسے کھولا۔ اس میڈیسن سے آرام ملے گا، پلیز حنین اب روئیے گا نہیں۔ حنین نے چٹ بند کی اور بے دلی سے اٹھا کے دراز میں رکھ دی۔ سکون بھی غارت ہو رہا تھا، کوئی اس کی پرواہ کر رہا تھا، یہ بھی برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ لیکن اس بار اس نے چٹ پھاڑی نہیں تھی، لیکن سنبھالی بھی نہیں تھی، بلکہ اپنی طرف سے پھینکی تھی دراز میں۔ حنین نے گہرا سانس لیا جیسے منو بوجھ اترا ہو۔ وہ سست قدموں سے چلتی ہوئی صوفے تک آئی جیسے زبردستی جسم کو گھسیٹ رہی ہو۔ بے دلی سے صوفے پر بیٹھی، پھر ناشتہ شروع کیا۔ 10 منٹ بعد وہ ناشتے سے فارغ ہوئی اور پھر سے امید باندھنے لگی، لیکن وہ ابھی دوبارہ سے کام کرنا نہیں چاہتی تھی۔ اس لیے اس نے برتن اٹھائے، کچن میں گئی، خود کو مصروف کرنے کا سوچنے لگی۔ برتن دھو کے خشک کیے، پھر برتن لگائے۔ خود کو مصروف کرنے کی اچھی اداکاری تھی۔ ہاتھ صاف کر کے اس نے سوچا کوئی مووی دیکھ لے جائے۔ ایک خیال کے تحت اس نے کافی بنائی اور مووی دیکھنے کا سوچا۔ وہ کچھ دیر کے لیے ہی صحیح لیکن ان چیزوں کو بھول جانا چاہتی تھی۔ اس نے کافی کا سامان نکالا اور کریم کو پھینٹنے کے لیے جیسے ہی فریج کھولا، ایک اور چٹ نے اس کا استقبال کیا۔ اس نے چٹ اتاری اور کھولا۔ کریم کو یاد سے فریج میں رکھ دیجیے گا، اور کافی پینا مسئلے کا حل نہیں۔ اسے یاد آیا کریم تو کل وہ ایسے ہی چھوڑ آئی تھی۔ اس نے غصے سے اب چٹ پھاڑی اور ڈسٹ بن کی زینت بنائی۔ اسے نہ جانے کیوں غصہ آ رہا تھا، پہلے وہ چٹ جا رہی تھی، پھر اسے سکون مل رہا تھا۔ کوئی پرواہ کر رہا تھا تو برا لگ رہا تھا، اب کوئی سمجھا رہا تھا تو غصہ آ رہا تھا۔ کیوں؟ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ اس نے کافی کا مگ اٹھایا اور کمرے میں آ گئی۔ موبائل نکالا لیکن نیٹ نہیں تھا اور وائی فائی کا پاس ورڈ اسے معلوم نہیں تھا۔ اس نے غصے سے منہ بنایا اور کچھ دیر سوچنے کے بعد ایڈم کا لیپ ٹاپ نکالا۔ اس میں وائی فائی کا پاس ورڈ تو لگا ہوا تھا، لیکن اسے کھولنے میں پاس ورڈ تھا۔ اس نے غصے سے بند کیا اور موبائل میں میسج اوپن کیا۔ بغیر سوچے سمجھے ایڈم کو میسج ٹائپ کیا۔ اسے نہیں پتا تھا کہ غصے میں کس بات پر ہے، چٹ پر یا پاس ورڈ پر یا وائی فائی کا پاس ورڈ ملنے پر۔ اس نے ایڈم کو میسج کیا،
ایڈم اس وقت اپنے آفس میں موجود تھا کہ اچانک موبائل پر میسج رنگ ٹون ہوئی۔ اس نے موبائل اٹھایا، حنین کا نام چمک رہا تھا، اس کے چہرے پر خوشگوار تاثرات آئے۔ اس نے حیرت سے چٹ اوپن کی۔ کیا میں گھر میں ایسے ہی بور ہوتی رہوں گی؟ نہ وائی فائی کا پاسورڈ ہے نہ لیپ ٹاپ کا۔ وہ غصے سے ٹائپ کر رہی تھی، لیکن ایڈم کو حیرت کے خوشگوار جھٹکے لگ رہے تھے۔ ابھی ایڈم کچھ ٹائپ کرتا ایک میسج اور آیا، یا تو تم مجھے کچھ بتانا نہیں چاہتے۔ لیکن ایڈم سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ حنین کو غصہ کس چیز پر ہے۔ آپ مجھ سے بات ہی کب کرتی ہیں؟ ایڈم نے رپلائی کیا۔ وہ ایڈم سے بات کرنا چاہتی بھی تھی اور نہیں بھی۔ ایڈم کا جواب پڑھ کے اس نے پھر سے میسج کیا، وائی فائی کا پاسورڈ بتاؤ، اگر اپنے پرسنل لیپ ٹاپ کا نہیں بتانا چاہتے تو۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں، اس نے پرسنل پر زور دیا۔ ایڈم نے اسے وائی فائی کا پاسورڈ سینڈ کیا، ایک چاند اور تارا۔ حنین نے اپنے موبائل پر پاسورڈ لگایا اور پاسورڈ کھل گیا۔ ساتھ ہی ایک میسج اور دیا، حنین۔ حنین کچھ چنچلا سی گئی۔ وہ اپنے غصے کو برقرار رکھنا چاہتی تھی، اب کیا ہے؟ ایڈم کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ لیپ ٹاپ کا پاسورڈ، ایڈم نے جواب دیا۔ حنین کا سانس کچھ لمحے رک سا گیا۔ اس نے میرے نام کا پاسورڈ کیوں رکھا؟ حنین نے موبائل بند کر دیا تھا۔ ایڈم تو آج اس کی سوچ کو غلط ثابت کرنے پر تلا ہوا تھا۔ اب غصے کی جگہ بے چینی نے لے لی تھی، لیکن وہ سب نظر انداز کر دینا چاہتی تھی۔ اس نے سکڑتے دل کے ساتھ لیپ ٹاپ کا پاسورڈ کھولا اور مووی لگائی، لیکن اب وہ الجھ چکی تھی۔ بظاہر وہ مووی دیکھ رہی تھی، لیکن دماغ الجھا ہوا تھا۔ آدھی مووی وہ دیکھ چکی تھی، لیکن اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ بے دلی سے اس نے لیپ ٹاپ ہی بند کر دیا۔ کافی پینا وہ بھول چکی تھی۔ اس نے کپ اٹھایا اور کچن میں چلی گئی۔ اماں بھی کھانا تیار کر رہی تھی۔ کچھ چاہیے بیٹا؟ اماں بھی نے پیار سے پوچھا۔ نہیں، یہ کافی ٹھنڈی ہو گئی۔ وہ کپ سلیب پر رکھ کے مڑ چکی تھی۔ حنین، اماں بھی نے پکارا۔ جی، آپ کے لیے کیا بناؤں؟ وہ پیار سے پوچھ رہی تھی۔ جو آپ کا دل کرے اور جو تمہارا دل کرے، اماں بھی نے ایک بار پھر پوچھا۔ آپ ایسا کریں، مٹن پلاؤ بنا لیں۔ اس نے معصومیت سے اماں بھی کو کہا۔ ٹھیک ہے بیٹا، یہی بنا دیتی ہوں۔ جی، تمہیں پتہ ہے حنین؟ کیا؟ حنین اب سوالیہ نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ ایڈم کو بھی مٹن پلاؤ پسند ہے۔ وہ خاموش رہی۔ اماں بھی مجھے کیوں بتا رہی ہیں؟ وہ صرف سوچ سکی تھی۔ جی، وہ کہہ کے کمرے میں جا چکی تھی۔ وہ غیر ارادی طور پر بالکنی میں چیئر پر بیٹھ گئی اور ڈھلکتے سورج کے ساتھ دیکھنے لگی۔ ایڈم تو رات کو ہی آتا تھا زیادہ تر، لیکن پتہ نہیں کیوں وہ آج جلدی آ گیا تھا۔ اس نے گھر میں قدم رکھا تو اماں بھی نے کھانا تیار کر رکھا تھا۔ وہ کچن میں آیا، کھانے کا پوچھ کے فریج کھولا، پانی کی بوتل نکالی، چٹ وہاں نہیں تھی، مطلب حنین پڑ چکی تھی۔ ایڈم نے پانی پیا۔ ایڈم، اماں بھی نے پکارا۔ جی، تمہاری بیوی کا پسند کا کھانا بنایا ہے؟ ایڈم کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ کیا بنایا ہے؟ ایڈم نے پوچھا۔ مٹن پلاؤ۔ ایڈم کو حیرت کا ایک اور جھٹکا لگا۔ بظاہر وہ مسکرا رہا تھا، جتنے حسین اتفاق ہو رہے تھے۔ وہ زیر لب بڑبڑایا۔ ایڈم، اماں بھی نے پھر پکارا۔ جی، وہ سعادت مندی سے بولا۔ کھانا لگا دو؟ نہیں، آپ آرام کریں، میں لے لوں گا، ایڈم کہہ کے اپنے کمرے کی طرف روانہ ہوا۔ وہ جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا، حنین کو نہ پا کے ایک دم بے چین سا ہوا۔ پھر نظریں واش روم کے دروازے پر گئی، لیکن وہاں بھی نہیں تھی۔ اس نے بالکنی کی طرف قدم بڑھائے۔ سامنے حنین بیٹھی تھی، ایڈم کی طرف اس کی پشت تھی، لیکن ایک سکون کا سانس ایڈم نے لیا۔ وہ ایک نظر حنین کو دیکھ رہا تھا۔ سامنے ڈوبتے سورج کا منظر تھا، نظارہ قابل دید تھا۔ وہ چلتا ہوا قریب آیا اور حنین کے ساتھ والی خالی کرسی پر بیٹھ گیا۔ حنین خیالوں میں مگن تھی۔ وہ کب آیا کب بیٹھا وہ جان ہی نہیں پائی، یا شاید جاننا نہیں چاہتی تھی۔ وہ اب بھی سورج کو دیکھ رہی تھی اور وہ ایک ٹک حنین کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ حنین نے اپنے چہرے پر کسی کی نظر کا ارتقا محسوس کرتے ہوئے اپنے ساتھ والی چیئر پر دیکھا۔ وہاں ایڈم تھا، لیکن وہ چونکی نہیں تھی، یا شاید اس نے چونکنا چھوڑ دیا تھا۔ وہ حیران بھی نہیں تھی۔ اس نے بس ایک نظر ایڈم کو دیکھا، پھر اپنی نظریں واپس سامنے سورج پر مرکوز کر لی۔ اس کے ہونے نہ ہونے سے وہ کچھ محسوس نہیں کرنا چاہتی تھی۔ حنین کو اس کی توجہ اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اب وہ کوئی بھی اس کی پرواہ کرے۔ ایڈم کو اس کی بے رخی بری لگی، جانے انجانے میں ہی صحیح، لیکن اسے اس کی حیثیت باور کروا گئی تھی۔ آپ کو میرا یہاں بیٹھنا برا لگا؟ ایڈم نے پوچھا۔ میرے لگنے سے کچھ نہیں ہوتا، یہ گھر آپ کا ہے، آپ جہاں مرضی بیٹھیں۔ میں کون کچھ کہنے والے؟ ایڈم کچھ لمحے دیکھتا رہا اور پھر نظریں چکا کے آہستہ سے بولا، میری بیوی۔ حنین نے ایک دم نظریں اٹھا کے دیکھا، پھر خفگی سے ایڈم اس کی خفگی جان گیا تھا۔ پھر بولا، کچھ دیر کے لیے ہی صحیح، کچھ وقت کے لیے ہی صحیح، لیکن آپ میری بیوی ہیں، اور یقین کریں مجھے میری جان سے زیادہ عزیز ہے۔ لیکن حنین، دیکھیں حنین، کچھ وقت کے لیے ہی صحیح، لیکن ہم ساتھ ہیں، تو ضروری تو نہیں کہ ہم دشمنوں کی طرح رہیں۔ ایڈم سمجھا رہا تھا۔
मैं आपको दुश्मन समझती भी नहीं, लेकिन आप मेरे मामलात में टांग भी मत अड़ाएं। एडम कुछ देर तक बोल ना सका। मैंने ऐसा कब कब किया? आप मेरे लिए चिट क्यों रखते हैं? मुझे अच्छा नहीं लगता। आप मेरे दोस्त बन सकते हैं, शौहर नहीं। मैं शौहर बन भी नहीं रहा, बताएं। मैंने आपसे शौहर का कौन सा हक मांगा? आपको कब बीवी की तरह ट्रीट किया? आप पर कब हक जताया मैंने? अब एडम खफकी से बोल रहा था। बात तो ठीक थी, हुनैन के लिए बोलना मुश्किल हो गया था। आपने वो चिट, हुनैन ने बोलना चाहा। आप मुझे दोस्त भी समझ सकती हैं, क्या दोस्त परवाह नहीं करते? कल आपने, हुनैन ने फिर बोलना चाहा, तो क्या आपको ऐसे ही सोने देता? हाँ, हुनैन ने भराई हुई आवाज़ के साथ कहा। हुनैन, एडम अब बेबस हुआ। हुनैन, रोई मत, मैं आपका दोस्त हूँ। आप पुरसुकून हो जाएं। अपना आप खुद आपका शौहर नहीं बनना चाहता। मैं खुद आपका शौहर नहीं बनना चाहता। हुनैन ने फिर खफकी से देखा। अब क्या गलत कहा मैंने? हुनैन खामोश रही। वो ये नहीं कह सका कि मैं आपकी वजह से चाहते हुए भी आपको बीवी नहीं बना सका। आप आंसू साफ करें। मैं आपका दोस्त हूँ, सिर्फ दोस्त, और एक दोस्त ही अपनी दोस्त की आंखों में आंसू नहीं देख सकता। अब आप जैसे चाहेंगी वैसा ही होगा। हुनैन ने अब आंसू साफ किए थे। वो अब थोड़ा पुरसुकून थी। आए उठे, शाबाश, खाना खाएं। वो अब उठ ही रही थी। अब वो दोनों खाना खाने के लिए किचन का रुख कर चुके थे। जिंदगी अब आहिस्ता आहिस्ता पुरसुकून हो रही थी शायद। सारम, हमें क्या करना चाहिए? आरा सोफे पर टांग रखे सारम से पूछ रही थी। सांप को बिल से निकालना चाहिए। स्क्रीन की रोशनी में सारम का चेहरा चमक रहा था। और निकालने के लिए क्या करना चाहिए? आरा ने फिर से सवाल किया। उसकी मनपसंद चीज़ डालनी चाहिए, सारम ने मसरूफ़ लहजे में जवाब दिया। और उसकी मनपसंद चीज़ क्या है? आरा के सवाल जारी थे। सारम ने एक नज़र स्क्रीन से हटाकर सामने बैठी आरा को देखा, फिर इत्मीनान से बोला, 1 मिनट, पूछ के बताता हूँ। सारम ने सुकून से जवाब दिया। आरा उसके जवाब से बदमज़ा हुई, फिर आराम से बोली, ठीक है, पूछ के मुझे बता देना। इससे पहले सारम को चटपटा सा जवाब देता एडम अंदर दाखिल हुआ। उसके हाथ में फाइल थी। सारम, कहाँ तक पहुँचे? एडम ने सवाल किया। लाहौर तक, सारम ने मज़े से जवाब दिया। नजरें अभी भी स्क्रीन पर मौजूद थी। आरा ने मुस्कुराहट छुपाई। क्या तुम कभी सीरियस हो सकते हो? एडम ने पूछा था। तुम हो ना सीरियस रहने के लिए? एडम के चेहरे पर अब नागवारी थी। क्या तुम पसंद करोगे ये बताना कि काम कहाँ तक पहुँचा? एडम ने अब तब के सवाल किया। तुमने जिस जिस के नंबर ट्रेस करने को कहा था वो सब हो गए। अब वो सब जिसे जिसे कांटेक्ट करेंगे हमें पता चल जाएगा। अब सारम ने सीरियस होकर जवाब दिया। और ये फाइल पकड़ो, इन नंबरों को भी ट्रेस करो। इसमें उस लड़के का नंबर भी है जो हमें उस दिन पाशा के बारे में बता रहा था। क्या नाम था इसका? सारम ने पूछा था। पूछ के बताऊंगा। अब क्या? एडम ने मज़े से जवाब दिया। हमारी बिल्ली हमें ही म्याऊं। और आरा का हंसी रोकना मुश्किल हो गया। इब्राहिम नाम था उसका। अब एडम ने सीरियस होकर जवाब दिया। चलो इब्राहिम बादशाह, तुम्हारी फांसी का वक्त आ गया है। सारम चेहरे का जाविया बिगाड़ के बोला था। हुनैन कैसी है एडम? आरा ने एडम से पूछा था। ठीक है, एडम ने मसरूफ़ सा जवाब दिया। आरा, मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। हाँ कहो। एडम सारम भी हमातन गोश हु था। एडम और आरा ने एक नज़र सारम को देखा। आरा एडम से बोलना शुरू किया। पाशा और दुरान का पार्टनर बख्तावर अमेरिका में रहता है। पाशा से मिलने आया है। इस वक्त एक होटल में है। वहाँ जाके उसके कमरे में कैमरा फिक्स करना है ताकि उससे जो भी मिलने आए उसको देख सकें और सुन सकें। लेकिन एडम, तुम्हारे पास ये कॉन्टैक्ट कहाँ से आए? मेरा मतलब ये इन्फॉर्मेशन तुम्हें कहाँ से मिली? आरा ने पूछा था। एडम और सारम ने एक नज़र एक दूसरे को देखा। एडम की आंखों में वार्निंग थी और सारम को उसे तंग करने का मौका मिल गया था। सारम को अब रोका नहीं था जा सकता था। एडम उठ के वहाँ से जा चुका था। कल रात सारम शुरू हो चुका था। अब आरा में तजस्सुस बढ़ गया था। कल रात मुझे और एडम को खबर मिली कि कुछ लोग इस गैंग से मुंसलिक हैं। वो अब इस क्लब में मौजूद हैं। जब हम वहाँ गए तो वो 2 लड़के थे और इन सब के बारे में काफ़ी कुछ जानते थे। एक ये बख्तावर जिससे कल हमें मिलना है, इसका बेटा जो एक नंबर का बिगड़ा हुआ है। सारम ने टेढ़ा सा मुंह बनाया। और इसका कोई पार्टनर था, इनसे मिलना था, लेकिन वो लोग ड्रिंक नहीं कर रहे थे और ऐसे में हम शायद कुछ उगलवा भी नहीं सकते थे। हम अभी अंदर ही गए थे कि एडम का तो सांस ही बंद होने वाला था। सारम हल्का सा हंसा। क्यों? आरा ने दिलचस्पी से पूछा। क्योंकि एक कातिल हसीना का हमारे एडम पे दिल आ गया था। वो इसके पास आए और दोस्ती का हाथ बढ़ाया, लेकिन एडम ने दोस्ती का फ़ायदा उठाया और इस लड़की को ड्रिंक देकर भेजा। उसने इन दोनों को जैसे तैसे करके ड्रिंक पिलाई और एडम का नंबर लेकर चली गई। आरा मुंह खोल के सुन रही थी। वो ऐसे ही हमें काफ़ी कुछ पता चल गया। मुंह तो बंद कर लो आरा। इसमें कितनी सच्चाई है? आरा ने सवाल किया। सिर्फ 90%।
سارم نے جواب دیا۔ مطلب یہ کہ ایڈم نے پتہ نہیں کس کا نمبر دیا۔ بیچارہ وہ جس کا نمبر ہوا، سارم نے آگے کی ڈیٹیل دے رہا تھا اور آرا سن رہی تھی۔ کافی کچھ اس کے ہاتھ لگا تھا جو کام کا تھا۔ بس تھوڑا سا اور بس بھی کریں ولی، اتنا تو میں ویسے بھی نہیں کھاتی جتنا مجھے آپ بیماری میں کھلا رہے ہیں۔ آج 2 دن ہو گئے تھے اور مریم کا بخار تھا کہ اتر ہی نہیں رہا تھا۔ ان دونوں میں ولی نے مریم کا کافی خیال رکھا تھا۔ اگر خیال رکھ کے اچھا شوہر ہونے کا ثبوت ملتا ہے تو وہ ثبوت دے رہا تھا۔ مریم بخار کی وجہ سے کافی کمزور ہو گئی تھی۔ اب تمہیں اپنا خیال رکھنا چاہیے، اگر ایسے ہی بیمار رہو گی تو کیسے چلے گا؟ چلو شاباش، اسے پیو، فٹافٹ ٹھیک ہو جاؤ۔ ولی اور کتنا خیال رکھوں؟ میری محبت جتنا۔ اچھا، اور آپ کی محبت کتنی ہے؟ سمندر سے بھی بڑی، اور اس سے بھی زیادہ اپنی کیئر کیا کرو۔ ولی اب اسے ڈپٹ رہا تھا۔ اچھا نا، رکھوں گی، بالکل رکھیں، بہت ضرورت ہے مجھے آپ کی، ابھی تو آپ کے ساتھ میں نے یہ جہان دیکھنا ہے۔ آج کاشی کی بہت یاد آ رہی ہے۔ پروین رو رہی تھی۔ وارث خود نم آنکھیں کیے بیٹھے تھے۔ وارث بادشاہ کتنا سخت دل ہے، اسے ذرا رحم نہ آیا۔ میرا بچہ، وہ ایک بار پھر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ پروین فکر مت کریں، وہ درندہ ہے اور درندہ ایک دن اللہ کی پکڑ میں ضرور آتا ہے۔ ایڈم گھر بیٹھا اپنے آنے والے کل کی تیاری کر رہا تھا۔ وہ لیپ ٹاپ پر مصروف تھا، بیڈ کے ارد گرد صفحات پڑے تھے، کان میں بلوٹوتھ کنیکٹ تھا جس سے وہ سارم کے ساتھ رابطے میں تھا۔ وہ کچھ دیر کام کرتا، پھر سارم سے کچھ کہتا یا بتاتا۔ اس کام کو مسلسل 2 گھنٹے ہو گئے تھے۔ حنین کبھی صوفے پہ بیٹھتی تو کبھی بالکنی میں۔ وہ ایڈم کے سامنے اپنا کام نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ اٹھی اور ایک کتاب لے کر صوفے پر بیٹھی۔ ہاں سارم، ہو گیا؟ ٹھیک ہے، پوری تیاری ہے، ایڈم کی آواز ابھری۔ حنین جو بظاہر بک پڑھ رہی تھی لیکن وہ ایڈم کی ہر بات سن رہی تھی۔ ایڈم پھر مصروف ہو گیا اور حنین اپنے کام کو سوچ رہی تھی۔ حنین، ایڈم کی آواز آفس کے کام میں پڑی تھی۔ حنین نے سوالیہ نظروں سے ایڈم کو دیکھا لیکن کچھ بولی نہیں۔ ایک گلاس پانی اور ایک کپ کافی مل سکتا ہے؟ وہ اپنے کام خود کرنے کا عادی تھا، پھر پتہ نہیں کیوں وہ چاہتا تھا کہ حنین بنائے۔ ایڈم نے سادہ سے لہجے میں پوچھا۔ حنین بولے بغیر اٹھی اور جگ سے ایک گلاس پانی نکال کر ایڈم کی طرف بڑھایا اور وہاں سے کچن کی طرف چلی گئی۔ ایڈم نے پانی پیا اور پھر دوبارہ سارم سے بات کرنے لگا۔ سارم، کوئی بھی غلطی کی گنجائش نہیں ہے، ہم پہلے ہی بہت نقصان اٹھا چکے ہیں۔ ہاں ٹھیک ہے۔ وہ ابھی ہی بات کر رہا تھا کہ حنین کمرے میں داخل ہوئی۔ ہاتھ میں ٹرے تھی جس میں 2 کپ تھے۔ ایک کپ اس کا تھا۔ حنین نے کافی کا مگ ایڈم کی طرف بڑھایا جسے وہ خاموشی سے تھام گیا۔ اب حنین کافی کے ساتھ کتاب پڑھ رہی تھی۔ کافی میں اب بھی بھاپ نکل رہی تھی۔ دونوں ہی مصروف ہو چکے تھے۔ ایڈم تو سچ میں مصروف تھا لیکن حنین مصروف ہونے کی اداکاری کر رہی تھی۔ وہ کتابیں نہیں پڑھتی تھی، مصروف ہونے کے لیے پڑھ رہی تھی۔ کچھ دیر وہ انتظار کرتی رہی، پھر جب ایڈم فارغ نہیں ہوا تو سر تک چادر لے کر سونے کے لیے لیٹ گئی۔ ابھی اسے لیٹے کچھ وقت ہی گزرا تھا جب ایڈم کی نظر صوفے پر گئی۔ حنین لائٹ کی وجہ سے غیر آرام دہ ہو رہی تھی لیکن وہ ایڈم کو لائٹ آف ہونے کا کہہ بھی نہیں رہی تھی۔ ایڈم نے لیپ ٹاپ بند کیا، لائٹ آف کی اور حنین پر اچھے سے چادر ڈال کر وہ پلٹا کہ حنین نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ وہ نیند میں تھی نہیں تو وہ ایسا کبھی نہ کرتی۔ ایڈم نے مڑ کر دیکھا، جو اس کا ہاتھ پکڑے بچوں کی طرح سو رہی تھی۔ ایڈم وہیں بیٹھ گیا۔ کاشی، وہ نیند میں ہی بڑبڑائی تھی۔ کاشی، حنین کے لب ہلے۔ ایڈم نے بے اختیار آنکھیں بند کی لیکن حنین کاشی کے نام کی مالا پڑھتی رہی۔ ایڈم نے اپنا ہاتھ چھڑا کے اس کا ہاتھ آرام سے رکھا۔ آپ میرے ساتھ اچھا نہیں کرتے، پتہ نہیں وہ دن کب آئے گا جب آپ خود مجھ سے اپنے دل کا حال شیئر کریں گی۔ اس خواہش کی تکمیل کیے بغیر میں مرنا نہیں چاہتا۔ حنین، یک طرفہ محبت بھی نہ بہت تکلیف دہ ہوتی ہے۔ وہ پرسکون سو رہی تھی۔ ایڈم بے دلی سے اٹھا اور سونے کے لیے لیٹ گیا لیکن نیند ابھی شاید ناراض تھی۔ وہ حنین کے چہرے کو اپنے ذہن میں لے کر آنکھیں موند گیا۔ اگلا دن، آج کا دن سب کے لیے بڑا تھا۔ گرمیوں کے دن میں سورج بڑی شان سے چمک رہا تھا۔ کچھ بھی ہو جائے، آج مجھے اپنا کام کرنا ہوگا، وہ بھی رات ہونے تک۔ حنین اپنا کام کرنے کے لیے بالکل تیار بیٹھی تھی۔ ایڈم اپنا کام کرنے کے لیے اپنا سامان تیار کر رہا تھا۔ دونوں اپنے کام کے لیے بالکل تیار تھے۔ جیسے ہی سپاہی اپنے محاذ پر دیکھا جائے تو دونوں سپاہی ہی تھے، اپنی اپنی جنگ کے۔ دونوں اپنی جنگ لڑ رہے تھے لیکن دونوں ہی ایک دوسرے کو اس میں شامل نہیں کرنا چاہتے تھے۔ 9 بجے کے قریب ایڈم گھر سے نکلا۔ آرا کو لینے کے بعد اب وہ مکمل تیار تھا اور سارم اس وقت نیوز چینل کے آفس میں موجود تھا۔ ہر کوئی اپنی جگہ سنبھال چکا تھا۔ سارم نے اشتہار دینے کے لیے ایک آرٹیکل دیا تھا۔ آرا اور ایڈم اس وقت ہوٹل کے قریب تھے جب ایڈم نے سارم کو میسج کیا۔ ڈونٹ سارم، ایڈم کے کہتے ہی ہر چینل میں ایک خبر شائع ہو گئی۔ ہر چینل میں کسی کی خبر جاری تھی۔ خبر کو پھیلنے میں کچھ ہی وقت لگا۔
خبر تیزی سے پھیل رہی تھی، فون کا سلسلہ بھی شروع ہو چکا تھا۔ ایڈم اور سارم اپنا کام کر رہے تھے۔ سارم اب آپریٹر روم میں تھا، وہ اپنا آدھا کام کر چکا تھا۔ ایڈم اور آرا بھی تیار تھے، وہ بالکل ہوٹل کے سامنے کھڑے تھے۔ نیوز کے پھیلتے ہی ایک آدمی ہوٹل سے نکلتا ہوا دکھائی دیا، کچھ پریشان بھی تھا، بکلایا ہوا بھی تھا۔ وہ ہوٹل کی پارکنگ میں کھڑا تھا، یقیناً وہ کسی کا ویٹ کر رہا تھا۔ جب ایڈم باہر نکلا اور ہوٹل میں داخل ہوا، وہ چلتا ہوا اس آدمی کے سامنے آیا اور تیزی سے اس کے ساتھ سے گزر گیا۔ کم آن، ہنین لیپ ٹاپ میں گھس گئی اور اپنا کام کر رہی تھی۔ وہ اپنے کام کے بالکل قریب تھی، ہونٹوں پر ویٹ جاری تھا۔ صرف 10 منٹ تھے اسے ہینگ ہونے پر یا ڈکریکٹ ہونے میں۔ اب آریہ پار تھا، یہ سب پاشا کی سیکیورٹی کے اندر تھا۔ وہ اپنی مکمل کوششیں میں لگی ہوئی تھی۔ یہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی نظریں ادھر سے ادھر نہیں ہو رہی تھی۔ وہ کچھ بھی کر کے آج یہ کرنے والی تھی۔ 9 منٹ۔ ایڈم چلتا جا رہا تھا، چہرے پر کوئی بوکھلاہٹ نہیں تھی، وہ مکمل تیار تھا۔ وہ آدمی اب بھی وہیں کھڑا تھا، کچھ پریشان سا۔ ایڈم اب روم تک پہنچ چکا تھا، اس کے ہاتھ میں روم کا کارڈ تھا جو بڑی تیزی سے اسے ٹکرایا تھا۔ اس سے پہلے وہ بھی نیچے گرتا، ایڈم نے اسے پکڑا اور بڑی مہارت سے وہ کارڈ اس سے لے چکا تھا۔ پکا وہ یہ بات جان جاتا اگر وہ کسی پریشانی میں نہ ہوتا۔ اب وہ کمرے کا دروازہ کھول رہا تھا۔ 8 منٹ۔ کم آن پلیز ہو جا۔ ہنین کے لیے یہ انتظار جان لیوا لگ رہا تھا۔ وہ آدمی اب اندر جانے کا سوچ رہا تھا۔ ایڈم روم میں داخل ہو چکا تھا، وہ اپنا کام بڑی تیزی سے کر رہا تھا۔ اس سے پہلے وہ آدمی اندر کی طرف بڑھتا، ایک خوبصورت سی آواز اس کے قدم روکے۔ وہ 46 سال کا مرد تھا، آنکھیں سرمئی رنگ کی تھی، رنگ سانولا تھا، چہرے پر کمینگی تھی۔ ہیلو، آرا نے ایک ادا سے کہا۔ وہ مڑ کے اس حسین لڑکی کو دیکھنے لگا جو اسے ہیلو کہہ رہی تھی۔ 7 منٹ۔ ہنین اب کھڑی ہو چکی تھی، یہ منٹوں کا کچھ وقت بہت بھاری تھا۔ وہ اب چکر کاٹ رہی تھی، انتظار اب جان لیوا ہوتا جا رہا تھا۔ ایڈم اپنے کام میں تیزی لا چکا تھا، وہ مکمل ایک ایجنٹ کی طرح کام کر رہا تھا۔ 6 منٹ۔ وہ آدمی اب آرا کو دیکھ رہا تھا اور آرا کو اس کی نظریں اپنے جسم کے آر پار ہوتی محسوس ہوتی تھی۔ ہیلو، آدمی نے چہرے پر مسکراہٹ لانا چاہی جہاں پر ایک پریشانی میں نے اضافہ کر رکھا تھا۔ میں کب سے آپ کو دیکھ رہی تھی، آرا نے ایک اور ادا سے کہا۔ وہ آدمی اب اسے گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا، ایک پل کے لیے وہ بھی پزل ہو گئی تھی۔ 5 منٹ۔ یا اللہ مدد کر، یہ ہینگ ہو جائے بس۔ ہنین کے چکر جاری تھے، سادہ سے سوٹ میں ملبوس ہنین واقعی پریشان تھی۔ ایڈم کا کام بھی جاری تھا، وقت منٹوں پر بھاری تھا۔ کون کہتا ہے وقت تیزی سے گزرتا ہے، یہاں تو گھڑیاں صدیوں پر محیط تھی۔ 4 منٹ۔ کیا میں جان سکتا ہوں کہ آپ مجھے کیوں دیکھ رہی تھی؟ آرا نے تھوک نکلا، چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ وہ اپنے کانفیڈنس کو بحال کیا، کیونکہ آپ کی یہ آنکھیں مجھے اٹریکٹ کر رہی تھی۔ آرا اپنی ادائیں دکھا رہی تھی۔ 3 منٹ۔ ایڈم کا کام بس ختم ہو چکا تھا، وہ اپنا سامان سمیٹ رہا تھا، کمرے کو بالکل ویسا کر رہا تھا جیسے وہ کر کے گیا تھا۔ ہنین اب بیٹھ چکی تھی، انتظار کی گھڑیاں اب ختم ہونے والی تھی۔ 2 منٹ۔ آدمی کے چہرے پر خوشگوار تاثرات تھے، وہ مسکرا بھی رہا تھا، وہ اپنی پریشانی بھی بھول رہا تھا۔ لیکن اب مجھے تو مکمل اٹریکٹ کر رہی ہے، لیکن آپ مجھے تو مکمل اٹریکٹ کر رہی ہیں، وہ اب آرا سے کہہ رہا تھا۔ 1 منٹ۔ ہنین کی دھڑکنیں تیز ہو گئی تھیں۔ ایڈم اب کمرے سے نکل رہا تھا، بالکل ایسا کر کے جیسے وہ کمرے میں بھی کبھی گیا ہی نہیں تھا۔ وہ چلتے چلتے بالکل اس آدمی کے قریب، بالکل اس کے کارڈ پھینکا، لیکن وہ تو آرا کی باتوں میں مصروف تھا۔ ایڈم نے آنکھوں سے اشارہ کیا۔ مجھے اب چلنا چاہیے، آرا نے کہا۔ اوہ ہیلو، آرا نے پھر سے آدمی کو پکارا۔ آپ کا کارڈ؟ شاید وہ خوبصورت اداؤں سے کہہ رہی تھی۔ جی۔ وہ جھک کے کارڈ اٹھا رہا تھا۔ آرا جبرن مسکرائی تھی۔ آپ کا شکریہ، اب آدمی کہہ رہا تھا۔ آرا نے اپنا خوبصورت ہاتھ ہلایا اور وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ وہ کارڈ اٹھا کے اپنی پریشانی میں لوٹ چکا تھا۔ مرد کو ڈھیر کرنے کے لیے عورت کی ادا ہی کافی ہوتی ہے۔ ہنین اپنی آنکھیں بند کر چکی تھی۔ اب کیا ہونے والا تھا؟ 0۔ آرا گاڑی میں بیٹھی ایک لمبا سانس لیا۔ ایڈم نے پانی کی بوتل اس کی طرف بڑھائی جس کو وہ ایک سانس ہی میں پی چکی تھی۔ تم ٹھیک ہو؟ ایڈم نے نرمی سے پوچھا۔ بڑا کوئی واہیات قسم کا انسان تھا، توبہ۔ آرا سب کچھ پرسکون تھی۔ ریلیکس، اب ایڈم بول رہا تھا۔ ایڈم اس کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھ رہی تھی، جیسے جاننا چاہتی ہو کہ کام ہو گیا؟ ڈن، ایڈم نے جواب دیا۔ وہ ایک گہرا سانس لے کر رہ گئی۔ ایڈم اب گاڑی سٹارٹ کر چکا تھا۔ ہنین آنکھیں کھول کر اب اسکرین پر دیکھ رہی تھی جہاں ڈیکرپٹ ہو چکا تھا سب۔ اس کی محنت پر منو پانی گر گیا تھا۔ وہ اب کیا کرے؟ کیا اس کی محنت کا کوئی صلہ نہیں؟ کیا وہ جنگ شروع ہونے سے پہلے ہی ہار گئی؟ وہ اب کیا کرے گی؟ جس قابلیت کے تحت وہ جنگ لڑ رہی تھی، وہ قابلیت بھی کسی کام نہیں آ رہی تھی۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر تھام لیا۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی، کیا کرے وہ کیا نہ کرے۔
وہ کچھ سوچ ہی نہیں پا رہی تھی۔ اس وقت اسے کسی ساتھ کی ضرورت تھی، کسی کندھے کی ضرورت تھی۔ اب ایڈم اور آرا دونوں وہاں سے نکل کے آپریٹر روم آ گئے تھے۔ گڈ ورک ایڈم، سارم نے اس کا کندھا تھپتھپایا۔ آرا کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ سارم نے اپنے سینئر ہونے کا ثبوت دے رہا تھا۔ کام شروع کرے؟ ایڈم نے متاثر ہوئے بغیر جواب دیا۔ بالکل، لیکن اس سے پہلے اگر گرم کافی مل جائے تو کیا ہی بات ہوگی۔ سارم اپنی ہمیشہ والی ٹون میں بولا۔ آرا اور ایڈم کو سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ اگر تم دونوں میں سے جو چاہے بنا لے، میں بنا دیتی ہوں۔ آرا بنانے کے لیے کچن میں گئی، کچن کی طرف بڑھ گئی تھی۔ بہت شکریہ آپ کا، سارم نے جواب دیا۔ یہ سارم ایک چھوٹا سا سارم کی ایک چھوٹا سا اپارٹمنٹ تھا جس میں 3 کمرے تھے۔ ایک سارم کا بیڈ روم تھا، ایک روم تھا اور ایک ڈائننگ روم تھا۔ چھوٹا سا ٹی وی لاؤنج تھا، ایک سائڈ پہ کچن تھا۔ یہ خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ نفیس بھی تھا۔ یہ سارم نے اپنی محنت سے بنایا تھا۔ نان سیریس دکھنے والا سارم اپنے کام کے بارے میں بہت سیریس تھا۔ آرا نے 3 کپ کافی بنائی اور ٹرے اٹھا کے باہر آئی۔ تینوں نے اپنا اپنا کپ اٹھایا اور اپنے کام میں مصروف ہو گئے۔ ادھر حنین پریشان ہو چکی تھی۔ اس نے اسکرین بند کی اور آنسوؤں کو کنٹرول کیا۔ دل بے حد اداس تھا۔ وہ اپنے شوہر کا انتقام بھی نہیں لے پا رہی تھی۔ وہ خود کا مکمل شکستہ طور تصور کر رہی تھی۔ وہ خود کیا کرتی، کچھ بھی نہیں۔ اندر سے وہ خود کو مکمل ہارا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ کیوں وہ کچھ نہیں کر پا رہی تھی؟ کیا وہ اتنی کمزور تھی کہ اپنی حفاظت بھی نہیں کر سکتی تھی؟ وہ خود کیا تھی؟ وہ جاننا چاہتی تھی۔ وہ کیوں کچھ نہیں کر پا رہی تھی؟ کیونکہ وہ ایک عورت تھی، کیونکہ وہ ایک مرد نہیں تھی۔ ہاں، وہ مرد جتنا اور مرد جیسا کام کر تو رہی تھی، لیکن وہ مرد نہیں تھی۔ وہ کیا تھی؟ وہ ایک عورت تھی۔ ایک ایسی عورت جو اندر سے ختم ہو رہی تھی اور پھر بھی شان سے چل رہی ہو۔ ایک ایسی عورت جس میں انائی نہیں ہوتی، لیکن اپنی ذات کے کچلنے کا پر انتقام ضرور ہوتا ہے۔ ایک ایسی عورت جو سب کچھ قربان کر سکتی تھی۔ ایک ایسی عورت جو اپنے مقابلے پر آنے والے سے سب کچھ چھین بھی سکتی تھی۔ ہاں، وہ ایک عورت تھی اور عورت کو اپنی عورت ذات پر فخر ہونا چاہیے، لیکن وہ بھی ابھی گری تھی۔ اٹھنا ابھی باقی تھا۔ زوال کا تھپڑ تھا جسے وہ کھا گئی تھی۔ اب اسے اٹھنا تھا، خود اٹھنا تھا اور اپنے زوال کو ختم کرنا تھا۔ اپنے زخموں کا مرہم خود بننا تھا۔ اب اسے اپنی میں کو جگانا تھا، سب کو خود کی حیثیت دکھانی تھی۔ وہ ایک قابل عورت تھی، یہ بتانا تھا۔ وہ اٹھتی چلتی ہوئی واش روم گئی اور کپڑوں سمیت شاور کے نیچے کھڑی ہو گئی۔ کچھ دیر وہ بھیگتی رہی، خود کو پرسکون کرتی رہی، پھر چینج کیا، ایک نیند کی گولی کھائی۔ کمرے میں اندھیرا ہو گیا اور سونے کے لیے لیٹ گئی۔ وہ اس وقت سکون چاہتی تھی۔ شام کے 6 بج رہے تھے جب سارم، ایڈم اور آرا اپنے کام میں بے حد مصروف دکھائی دے رہے تھے۔ صبح 9 بجے سے وہ کام میں ایسے مصروف تھے کہ ایک نظر کہیں اور دیکھنے کا ٹائم نہیں تھا۔ 6:20 پہ سارم کی دہائیں نکلی۔ بس کر ایڈم، اور کتنا کام کرائے گا؟ وہ بھی خالی پیٹ۔ ہم معصوموں کا خیال ہے کہ نہیں؟ وہ اپنی آرا کی طرف انگلی اٹھا کے بولا۔ آرا نے بھی مسکینوں والی صورت بنائی۔ ایڈم نے ایک نظر آرا کی طرف دیکھا اور ایک نظر سارم کی طرف۔ دونوں واقعی یتیم و مسکین لگ رہے تھے۔ کیا کھانا ہے بتاؤ، میں آرڈر کر دیتا ہوں، ایڈم نے کھلے دل سے آفر کی۔ یہ ہوئی نا بات؟ چلو شاباش، میرا آرڈر دوں۔ سارم ہاتھ جھاڑ کر سیدھا ہو کر بیٹھا۔ ہاں بادشاہ سلامت، کہیے کیا کھانا پسند کریں گے آپ؟ سارم نے مزے سے اپنا آرڈر دیا، پھر آرا نے دونوں کا آرڈر دے کر اب ایڈم کرسی پر بیٹھ گیا۔ سارم نے ایک نظر آرا کو دیکھا، پھر گلا کھنگال کے گویا ہوا۔ ایڈم بعد میں گلوکوز لگوانے کا ارادہ ہے۔ ایڈم نے ایک نظر اٹھا کر سامنے بیٹھے سارم کو دیکھا اور خود کو سنجیدہ دکھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ کیوں، تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ ایڈم نے بھی پوچھا۔ تم بھی ہمارے ساتھ کام کر رہے ہو، تمہیں بھوک نہیں لگی کیا؟ سارم نے پھر سوال کیا۔ نہیں، میں یہ سب نہیں کھاتا، اب بس گھر جاؤں گا اور کھانا کھا کر آ جاؤں گا۔ اوہ اچھا، میں سمجھ گیا۔ سارم نے اپنی مسکراہٹ چھپائی۔ آرا خود کو اب مصروف دکھا رہی تھی۔ کیا سمجھ گئے؟ ایڈم نے ناسمجھی سے پوچھا۔ کچھ نہیں، لیکن میں پھر بھی سمجھ گیا۔ یہ ہی تو پوچھا گیا۔ ایڈم اس نمونے سے اب عاجز آ چکا تھا۔ یہی کہ تم یہ سب نہیں کھاتے؟ ویری گڈ، بہت خیال رکھتے ہو صحت کا۔ کہنا کیا چاہتے ہو؟ اب ایڈم نے تیز نظروں سے سوال کیا۔ وہی جو ابھی کہا، سارم نے اتنے ہی سکون سے جواب دیا۔ اف، میں جا رہا ہوں، کام کنٹینیو رکھو، تھوڑی دیر تک آ جاؤں گا، ایڈم نے بتانا ضروری سمجھا۔ یس باس، سارا نے پھر سے جواب دیا۔ آرا بالکل خاموش تھی، جیسے وہ موجود ہی نہ ہو۔ ایڈم لمبے لمبے ڈاک بھر کے جا چکا تھا۔ ادھر سارم نے ایک نظر آرا کو دیکھا جس کا چہرہ بالکل بجھا ہوا لگ رہا تھا۔ تمہیں کیا ہوا ہے ملکہ عالیہ؟ کچھ بھی تو نہیں؟
سارم ایک مرد تھا، محسوس کر سکتا تھا، لیکن اس نے اپنا لہجہ نارمل رکھا۔ چلو، آرڈر آنے میں تو ابھی 30 منٹ لگیں گے۔ سارم کو انتظار کرنا مشکل لگ رہا تھا۔ وہ اب آرا سے بات کر رہا تھا، جو ہوں یا ہاں میں جواب دے رہی تھی۔ سارم اس کا دھیان بٹا کے اس کا موڈ بحال کرنے کی کوشش کر رہا تھا، جس میں کافی حد تک وہ کامیاب بھی ہو چکا تھا۔ وہ اب اسے اپنا کوئی بچپن کا واقعہ سنا رہا تھا، جسے سن کے آرا کو اپنی ہنسی کنٹرول کرنا مشکل ہو گیا تھا۔ اس نمونے کے واقعات بھی عجیب تھے۔ آرا کچھ دیر تک ہنسی کنٹرول کرتی رہی، لیکن پھر سارم کی کسی بات پر وہ گردن پیچھے پھینک کے ہنستی چلی گئی۔ ہنستے ہنستے اس کی آنکھوں میں پانی آ گیا تھا۔ وہ ہنس رہی تھی اور وہ دیکھ رہا تھا۔ نہ جانے اسے ہنستا ہوا دیکھ کر وہ خوش کیوں ہو رہا تھا، اسے سکون کیوں مل رہا تھا، نہ جانے کون سا جذبہ تھا جو اس وقت محسوس کر رہا تھا۔ خیر جو بھی تھا، وہ آرا کو ہنستے ہوئے نہ جانے اور کتنی دیر دیکھنا چاہتا تھا۔ آرا کی ہنسی اس وقت اسے دنیا کی حسین ترین ہنسی لگ رہی تھی۔ اس وقت اس نے اپنے دل میں پھول جیسا نرم گوشہ محسوس کیا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ کون سا احساس ہے، لیکن وہ اس احساس کے تحت ہی پوری زندگی گزار لینا چاہتا تھا۔ کیوں؟ وہ اس کیوں کو ابھی سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ کیا نام تھا اس جذبے کا؟ کیا نام تھا اس احساس کا؟ دوستی، اخلاص، ہمدردی، انسانیت، یا پھر کچھ اور؟ جو کچھ بھی تھا اسے خود سے بڑھ کر محسوس ہو رہا تھا۔ ابھی کچھ وقت ہی گزرا تھا کہ آرڈر آ گیا، جسے اب دونوں بیٹھ کر سکون سے کھا رہے تھے۔ کیا زندگی بھی کبھی اتنی پرسکون ہوا کرتی ہے؟ یہ تو اعمال پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ ایڈم گھر پہنچ چکا تھا، وہ پہلے فریش ہونا چاہتا تھا۔ بھوک تو اسے بھی لگ رہی تھی، صبح سے وہ مصروف تھا، اب وہ فریش ہو کے سکون سے کھانا کھانا چاہتا تھا۔ وہ چلتا ہوا کمرے تک آیا، دروازہ کھولا، لیکن وہ کمرہ نیم اندھیرے میں ڈوبا تھا۔ ایڈم اندر داخل ہوا۔ ہنین، ایڈم نے پکارا، لیکن کوئی جواب نہ پا کے آفس نے لائٹ آن کی تو کمرے میں روشنی ہوئی تو سامنے ہنین بیڈ پر کروٹ لے کر لیٹی ہوئی تھی۔ ہنین، ایڈم نے پکارا، لیکن ہنین تو خاموش تھی۔ وہ اندر آیا، اپنی چیزیں ڈریسنگ پر رکھی اور فریش ہونے چلا گیا۔ کچھ دیر بعد وہ واپس آیا تو ہنین کو ویسے ہی پایا۔ وہ چلتا ہوا قریب آیا اور ہنین کو دیکھنے لگا۔ وہ کروٹ لے کے ایک ہاتھ گال کے نیچے رکھ کے بالکل بچوں کی طرح سو رہی تھی، ایک معصوم گڑیا کی طرح۔ کچھ لمحے تک وہ دیکھتا ہی چلا گیا۔ پاؤں پر چادر تھی، گرمیوں کی شامیں تھیں، ہوا چل رہی تھی، بالکنی کا دروازہ بھی کھلا تھا، اے سی کے بغیر ہی موسم پرسکون تھا۔ کئی لمحے وہ ایسے ہی بیٹھ کے دیکھتا رہتا، نہ جانے کیا کیا سوچتا رہا، کیا کیا کہتا رہا، کیا کیا بیان کرتا رہا، اپنی فکریں سناتا رہا، اسے تسلیاں دیتا رہا، نہ جانے وہ کیا کہتا رہا۔ سب کچھ کہہ لینے کے بعد ایڈم نے اس کا ہاتھ پکڑنا چاہا، لیکن جیسے ہی پکڑا اسے لگا جیسے گرم سیسا پکڑ لیا ہو۔ او گاڈ! ایک دم جیسے بوکھلا سا گیا۔ اس کی بیوی اتنے درد میں، اتنے بخار میں پڑی رہی اور وہ بے خبر ہو کر اس سے باتیں کرتا رہا۔ ایک دم اسے احساس ندامت ہوا، پھر وہ اٹھا، جلدی سے کچن کی طرف گیا، باؤل میں برف اور پٹیاں لے کر جلدی سے کمرے میں آیا اور باؤل اور پٹیوں کو ٹیبل پر رکھا اور ڈاکٹر کو فون کیا، اور فون کرنے کے بعد اس نے اپنا موبائل ٹیبل پر رکھا اور ہنین کے بال جو کھلے ہوئے تھے انہیں باندھا۔ بالوں کو جیسے ہی چھوا تو محسوس ہوا وہ ابھی بھی گیلے تھے۔ بال باندھنے کے بعد وہ باؤل اور پٹیاں لے کر بیڈ کے کنارے ٹک گیا۔ وہ کیوں آیا تھا؟ کیا کرنے آیا تھا؟ اسے کتنی بھوک لگ رہی تھی؟ وہ فریش ہونا چاہتا تھا، وہ کیا کرنا چاہتا تھا، وہ سب بھول گیا تھا۔ اپنی جان سے پیاری بیوی کو اس حال میں دیکھ کر وہ واقعی میں سب بھول گیا تھا۔ وہ پریشان تھا، بہت پریشان، پٹیاں پہ پٹیاں کر رہا تھا۔ بخار اتنی جلدی اترنے والا نہیں تھا۔ اتنے میں ڈاکٹر بھی آ چکا تھا۔ ایڈم نے پٹیوں کا باؤل رکھا اور ڈاکٹر کو معائنہ کے لیے کہا۔ ڈاکٹر نے آرام سے ہنین کا معائنہ کیا، پھر ایڈم سے پوچھا، یہ آپ کی وائف ہیں؟ ایڈم کو خطرے کی گھنٹیاں محسوس ہو رہی تھی۔ جی، ایڈم نے پریشانی سے جواب دیا۔ ان کا بخار تیز ہے، پانی میں مسلسل بھیگنے کی وجہ سے انہیں بخار ہوا ہے۔ زیادہ پریشانی کی بات نہیں ہے، انجیکشن لگا چکا ہوں، بس ان کا خیال رکھیں، یہ میڈیسن دی ہے اور انہیں آرام کرنے دیں۔ ڈاکٹر نے تفصیلی جواب دیا اور میڈیسن دے کر نکلتا چلا گیا۔ ایڈم ڈاکٹر کو چھوڑنے کے بعد کمرے میں داخل ہوا اور ایک خیال کے تحت واش روم میں گیا، جہاں ابھی بھی ہنین کے گیلے کپڑے پڑے تھے۔ ایڈم نے لب کھینچ لیے تھے۔ وہ بیڈ کے پاس آیا، جسے اس پر چادر ڈالے۔ ہنین اب نیم غنودگی کی حالت میں تھی، جسم تھا کہ بالکل ٹوٹا ہوا محسوس ہو رہا تھا، ایک ایک حصہ، ایک ایک جوڑ دکھ رہا تھا۔ ایڈم نے ایک سانس خارج کی اور چلتا ہوا امابی کے کمرے میں گیا۔ اس بڑے سے گھر میں امابی آرام کر رہی تھی۔ ایڈم چلتا ہوا اس کے قریب گیا۔ امابی، ایڈم نے پکارا۔ ایڈم کو دیکھ کر امابی اٹھنے لگی تھی۔ کچھ چاہیے تھا؟ امابی نے پوچھا۔ اگر آپ دلیا اور یخنی بنا دیں، اور وہ ہنین کی طبیعت خراب ہے، اسے بخار ہے۔ ٹھیک ہے، میں بنا دیتی ہوں، ایڈم کہہ کر دوبارہ کمرے کی طرف بڑھ گیا اور اب وہ چلتا ہوا قریب آیا، اپنا موبائل اٹھایا اور سارم کو کال کی۔ ہاں ایڈم، فون پر سارم کی آواز ابھری۔ سارم،
حنین کی طبیعت خراب ہے، میں گھر پر ہوں، اگر کچھ بھی ہو یا پتہ چلے تو مجھے انفارم کرنا، میں آ جاؤں گا۔ کوئی بات نہیں ایڈم، ہم سنبھال لیں گے۔ آرا اشارے سے پوچھ رہی تھی کہ کیا ہوا۔ سارم نے موبائل رکھا، کہا کہ حنین بھابھی کی طبیعت خراب ہے تو اس کے لیے ادھر ہی ہے، زیادہ مسئلہ تو نہیں؟ آرا نے پریشانی سے پوچھا۔ سارم نے اسے تسلی بخش جواب دیا، وہ اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ ایڈم نے بات کر کے موبائل ٹیبل پر رکھا اور بیڈ کے کنارے پر بیٹھ گیا۔ حنین اب بھی نیم غنودگی میں تھی۔ ایڈم اسے بالکل بے بس ہو کے دیکھ رہا تھا۔ کیوں حنین، کیوں کرتی ہیں آپ ایسا؟ خود کو تکلیف کیوں دیتی ہیں؟ خود کو اذیت دینے سے کون سی پریشانی دور ہوتی ہے آپ کی؟ مت کیا کریں ایسا، یقین کریں آپ کو تکلیف میں دیکھ کر میں بھی اندر سے مر جاتا ہوں۔ جو لوگ آپ کے لیے زندہ ہیں یا آپ کو دیکھ کر زندہ ہیں، ان کو کیوں مارتی ہیں آپ؟ مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے حنین، میرا مرہم کیوں نہیں بن جاتی آپ؟ آخر کب تک آپ وہ سانس لینے کے لیے رکا تھا؟ کب تک آپ اپنے ماضی کی وجہ سے اذیت میں رہیں گی؟ آپ یقین کریں حنین پاشا، وہ اور اس کے باپ کو زندہ نہیں چھوڑوں گا، میں انہیں جینے کا حق نہیں، انہوں نے برا کیا ہے تو ان کے ساتھ بھی برا ہوگا، آپ کو مجھ پر یقین کرنا ہی ہوگا، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ آج کل ہمیشہ حنین مجھ پر بھروسہ رکھیں، وہ ہلکی سی آواز میں بول رہا تھا، اتنی ہلکی کہ بمشکل خود سن پائے۔ آپ مجھے بہت ہرٹ کر رہی ہیں، اس طرح جلدی سے ٹھیک ہو جائیں۔ جب جب آپ کو تکلیف میں دیکھتا ہوں نا، جب جب آپ روتی ہیں تو یقین کریں میرا دل کرتا ہے ہر اس بندے کو مار دوں جس کی وجہ سے آپ کی آنکھوں میں آنسو آئے یا جس کی وجہ سے آپ ہرٹ ہوئی۔ وہ بول رہا تھا ایک ایسی خفگی کے ساتھ جس کے سامنے والے کو کوئی فرق نہ پڑ رہا ہو۔ وہ سن رہی تھی بالکل ایسے جیسے سامنے والا بیکار بول رہا ہو۔ جب درد حد سے بڑھ جاتا ہے نا تو انسان بھی گنگا بہرا ہو جاتا ہے، اور حالات بعض دفعہ سگے ہو جاتے ہیں اور بعض دفعہ ستیلے۔ خیر یہ وقت بھی گزر جانا تھا اور گزر رہا تھا، بالکل ایک خوفناک خواب کی طرح جو اب بھی وہیں بیٹھا تھا۔ اسے بھوک لگی تھی، وہ بھول چکا تھا، یاد تھا تو صرف اتنا کہ سامنے پڑا وجود تکلیف میں ہے، درد میں ہے۔ بعض دفعہ انسان کو خود کے نہیں بلکہ دوسروں کے درد مار دیتے ہیں، وہ بھی بغیر کسی آواز کے۔ وہ نہ جانے کتنی دیر بیٹھا، کتنی دیر بولا، کتنی دیر خاموش رہا۔ وہ خیال سے جب چونکا جب اماں بی نے دروازے پر دستک دی، وہ اٹھ کر کھڑا ہوا، اماں بی کے ہاتھ سے کھانا لیا اور دوبارہ بیڈ کی طرف بڑھا۔ اور کچھ چاہیے؟ نہیں آپ کا شکریہ۔ ایڈم نے بھی شکریہ ادا کرنا ضروری سمجھا۔ ایڈم اب کھانا برتن میں نکال رہا تھا، وہ ہلکا سا قریب ہوا۔ حنین، حنین، ایڈم نے حنین کو اٹھانا چاہا، حنین آنکھیں کھولی۔ حنین، ایڈم نے پھر پکارا۔ اٹھے شاباش، کھانا کھا لیں، پھر میڈیسن کھانی ہے۔ حنین نے اٹھنے کی کوشش کی جسے ایڈم نے سہارا دے کر بٹھایا۔ اس کے سامنے یخنی اور دلیا رکھا۔ حنین خاموش تھی، بولنا نہیں چاہتی تھی، وجود ایسے ہو رہا تھا جیسے کسی نے چھو لیا تو گر جائے گا۔ وہ اپنے وجود کو ہلانے تک کی ہمت نہیں رکھتی تھی۔ اس میں وہ کچھ لمحے بے دلی سے سامنے رکھے کھانے کو دیکھتی رہی، پھر اس نے آنکھیں زور سے بند کر کے دوبارہ کھولی تو ایڈم چمچ سے اس کے سامنے دلیا کر رہا تھا۔ کچھ لمحے وہ اس کے ہاتھ کو دیکھتی رہی۔ یقین کرے اپنے دوست کے کھانے میں کچھ نہیں ملایا میں نے، ایڈم نے لہجہ نارمل رکھنا چاہا۔ حنین نے بے دلی سے اس کے ہاتھ سے دلیا کھایا، خاموش وہ اب بھی تھی۔ ایڈم نے ایک چمچ اور آگے کیا، حنین نے وہ بھی بالکل خاموشی سے کھا لیا۔ منع کرنے کی ہمت وہ خود میں نہیں پا رہی تھی۔ وہ پھر خاموشی کے ہاتھ سے کھانا کھاتی رہی، وہ خاموشی سے کھلاتا رہا۔ پھر ایڈم نے نیپکن سے اس کا منہ صاف کیا اور دوا کھلا کے اسے دوبارہ لٹا دیا، اور وہ پھر غنودگی میں تھی۔ ایڈم نے برتن رکھے اور لحاف حنین کے اوپر ڈالا اور خود کچن کی طرف بڑھ گیا۔ وہاں بیٹھ کے اس نے بھی یہ مریضوں والا کھانا کھایا، ہاتھ دھو کے دوبارہ کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ حنین ویسے ہی سوئی ہوئی تھی، بخار کافی اتر چکا تھا، دوا کا ہی اثر تھا جو وہ ایسے سو رہی تھی۔ ایڈم نے اپنا لیپ ٹاپ نکالا اور بیڈ کی دوسری طرف بڑھ گیا، اپنا سامان بیڈ پر رکھا اور کام کرنے کا سوچا۔ بیڈ پر بیٹھ کے کچھ دیر وہ اپنی بیمار بیوی کو دیکھتا رہا، پھر پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ کبھی کبھی آپ میری جان ہی نکال دیتی ہیں۔ اور پھر دوبارہ وہ اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ سارم اور آرا دونوں اس وقت ساری ریکارڈنگز چیک کر رہے تھے۔ رات کے 8 بج چکے تھے، ایڈم اب بھی گھر پر تھا۔ سارم کو آج پورا دن لگ گیا تھا۔ آرا بھی مصروف تھی، کل بختاور کی میٹنگ تھی اور آج ساری فون کالز ڈیٹیل چیک کر رہے تھے۔ میں بہت تھک گئی ہوں سارم، کچھ دیر آرام کرنا چاہتی ہوں، آرا نے معصوم سی صورت بنا کر کہا۔ سارم تو اس کا منہ ہی دیکھتا رہ گیا۔ اوکے، گیسٹ روم چلی جاؤ، اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو نیچے خالہ ہوں گی، ان سے کہہ دینا یہ سارم کی وہ خالہ تھی جو اس کے گھر کا کام اور کھانا دونوں دیکھتی تھی، اکثر رات بھی رک جایا کرتی تھی۔ وہ سارم کی ماں کی عمر کی تھی۔ سارم انہیں خالہ ہی کہا کرتا تھا، یا پھر ان کے پاس رک جاؤ، مرضی ہے تمہاری۔ ٹھیک ہے،
آرا نے کہا۔ سارم نے کندھے اچکائے اور دوبارہ اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ آج رات کے آج کی رات وہ جاگنے والا تھا۔ آرا جا چکی تھی اور ولی آ چکا تھا۔ کچھ گھنٹے کا کام ولی کر رہا تھا اور سارم پھر آرام، اور پھر دوبارہ سارم نے مصروف ہونا تھا۔ رات کے اب 11 بج چکے تھے جب ولی گھر گیا اور سارم اپنے کام میں دوبارہ مصروف ہوا۔ وہ کام کر رہا تھا، نہ جانے اور کتنی دیر لگنی تھی۔ ایک ایک ریکارڈنگ اور کیمرہ ساتھ چل رہا تھا، کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ وہ اب رسک نہیں لے سکتے تھے۔ نہ جانے کون سا پہر تھا جب ایڈم کی آنکھ کھلی، حنین کی آواز سے کھلی، پانی پانی۔ جو پانی مانگ رہی تھی۔ ایڈم جلدی سے اٹھا، حنین کو پانی دیا اور دوبارہ سے لیٹا، اس کے اوپر چادر ٹھیک کی اور ایڈم کی آنکھ لگ گئی۔ جب وہ کام کر رہا تھا، اب دوبارہ سے وہ مصروف ہو گیا تھا۔ اب وہ نہیں سو نہیں سکتا تھا۔ آرا کی آنکھ کھلی تو گھڑی میں اس وقت 3 بج رہے تھے۔ اسے بے اختیار شرمندگی سی ہوئی۔ وہ اٹھی اور آپریٹر روم گئی جہاں سارم اب بھی مصروف نظر آ رہا تھا۔ وہ کمرے سے واپس پلٹی اور سیدھا کچن میں گئی۔ 2 کپ کافی بنائے اور واپس کمرے میں آئی۔ سارم آتے ہی آرا کے سارم کو پکارا، یہ لو کافی پیو۔ شکریہ، بڑی ضرورت تھی۔ سارم نے بڑے مہذب انداز میں شکریہ ادا کیا۔ اب تم چاہے آرام کر لو، میں دیکھتی ہوں۔ نہیں آرا، میں ایک ایجنٹ ہوں، ایسی بہت سی راتیں جاگا ہوں، تم فکر مت کرو، بلکہ تم آرام کرو، کل کو کام بھی ہے، اس لیے تم آرام کرو۔ نہیں سارا، میں یہاں آرام کرنے نہیں آئی، بلکہ میں یہاں تم سب کی مدد کے لیے آئی ہوں۔ آرام میں کر چکی ہوں۔ ہم دونوں کیمرے کی ریکارڈنگز چیک کرنے میں مصروف ہو گئے تھے، لیکن کچھ خاص فائدہ نہیں ہوا، یا شاید وہ بہت احتیاط برت رہے تھے۔ وہ کوئی فون کال استعمال نہیں کر رہے تھے۔ اب وہ کل ڈائریکٹ ملنے والے تھے۔ اب بس کل کا انتظار تھا جو شروع بھی ہو چکی تھی۔ صبح حنین کی آنکھ فجر کے کچھ دیر بعد کھلی۔ بخار اتر چکا تھا لیکن طبیعت ابھی بھی بوجھل تھی۔ وہ کسمندی سے اٹھی تو نظر سامنے صوفے پر گئی جو خالی تھا، پھر نظر اپنے ساتھ بیٹھے شخص پر گئی جو بیڈ سے ٹیک لگائے ہوئے آنکھیں مودی ہوئی تھی، جو مسلسل کام کی وجہ سے تھک کے اپنی پشت بیڈ سے لگا چکا تھا۔ حنین نے ایک نظر ایڈم کو دیکھا جو تو کل کا پورا دن اس کی یادوں میں سمایا۔ وہ پھر سے لیٹ گئی۔ وہ اٹھنا نہیں چاہتی تھی، شاید اب کبھی بھی نہیں۔ کچھ دیر بیٹھنے کی بجائے وہ لیٹ کے چھت کو گھورتی رہی، سوچتی رہی آخر زندگی اتنی مایوس کیوں ہے؟ کیا ایک شخص ہی میرے کل کائنات تھا؟ کیا میں کبھی ہنس نہیں پاؤں گی؟ کیا پوری عمر یوں ہی تکلیف میں گزر جائے گی؟ بہت سے سوال تھے اس کے ذہن میں، لیکن جواب شاید کسی ایک کا بھی نہیں۔ وہ کچھ دیر یوں ہی چھت کو گھورتی رہی۔ جسم میں درد اب بھی تھا، روح زخمی اب بھی تھی۔ مرہم تھا تو کہاں تھا؟ اے خدا، کیوں مجھے اتنا بڑا زخم دیا؟ آنسو اب کنپٹی میں جذب ہو رہے تھے، دل میں ٹیسیں اٹھ رہی تھی۔ وہ بول رہی تھی خاموشی سے، دل میں ہی اپنے رب سے ہم کلام تھی۔ کیوں اللہ؟ میں کیسے بیان کروں؟ مجھے صبر نہیں آ رہا، مجھے مرہم دے دے، یا کاشی دونوں میں سے ایک ہی بات تھی جو وہ کر رہی تھی۔ حنین نے بے بسی سے آنکھیں بند کر کے گہرا سانس لیا، پھر کھول کر اپنے کمرے کے بائیں طرف دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہا تھا، گہری نظروں سے، خاموش شکوے سے۔ نہ جانے کب سے ایک پل کے لیے حنین بھی جزر بزر ہو گئی، لیکن جلدی ہی وہ خود کو کمپوز کر گئی۔ لیکن ایڈم کی نظروں کا زاویہ نہیں بدلا تھا، وہ بھی دیکھ رہا تھا بالکل خاموشی سے۔ حنین نے اسے نظر انداز کرنا چاہا، لیکن ایڈم کے مسلسل دیکھنے پر وہ چڑ سی گئی تھی۔ کیا تم مجھے گھورنا بند کر سکتے ہو؟ حنین نے چڑ کے سوال کیا۔ اسے ایڈم سے نہ تو کوئی گلہ تھا نہ شکوہ، وہ کیسے کرتی؟ ایڈم نے اس کا ساتھ دیا، اسے اس کا شکر گزار ہونا چاہیے تھا اگر اس نے اس کا یہاں تک ساتھ بھی دیا تھا۔ ایڈم اب خاموش تھا، کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ میں تم سے بات کر رہی ہوں۔ اب کہ حنین واقعی چڑ گئی تھی۔ ایڈم کچھ لمحے دیکھتا رہا، وہ بولنے کا انتظار کرتی رہی، پھر وہ دھیرے سے خفگی سے بولا، آپ تو میری جان ہی نکال دیتی ہیں۔ حنین کچھ لمحے بول نہ پائی، پھر خفگی سے بولی، میں جیوں یا مروں تمہیں فرق نہیں پڑنا چاہیے، مجھے ہی تو فرق پڑتا ہے۔ وہ پھر دھیرے سے بولا، لیکن اب کہ حنین نے غصے سے پوچھا، کیوں پڑتا ہے فرق؟ آخر ایسا کون سا رشتہ ہے جس سے تمہیں فرق پڑنا چاہیے؟ مت بھولو، مجبوری میں تمہارے سر تھوپی گئی ہوں۔ حنین کی آنکھوں میں ہلکی سی نمی تھی۔ ایک بار پھر سے وہ سامنے والے کے دل پر ضرب لگا رہی تھی، لیکن سامنے والا بھی پتھر کا تھا، وہ پتھر جس سے چشمے نکلتے ہوں۔ لیکن مجھے بھی یہ مجبوری میری جان سے زیادہ عزیز ہے۔ وہ اب بھی دیکھ رہا تھا، ترقی بترقی جواب دے رہا تھا۔ اب کہ حنین اس کے جواب سے تڑپ گئی تھی، وہ اٹھ کے جانے لگی تھی کہ ایڈم نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ وہ تو اس کی ہمت دیکھ کر دنگ رہ گئی تھی۔
پھر اپنی نازک کلائی کو دیکھا جو ایڈم کے مضبوط ہاتھ میں تھی۔ بیٹھ جائیں سے پہلے حنین کچھ کہتے ہی ایڈم پھر سے بولا، ورنہ پکڑ کر بٹھا دوں گا۔ حنین خاموشی سے بیٹھ گئی تھی۔ وہ ایسا کر بھی سکتا تھا، وہ اب اس کے بولنے کا انتظار کرنے لگی۔ چند ایک لمحے بعد ایڈم نے پوچھا، کل ایسا کیا ہوا تھا جس کی وجہ سے آپ نے یہ حرکت کی؟ وہ حنین کے بھیگنے کے بارے میں جان گیا تھا۔ وہ اب نرمی سے پوچھ رہا تھا، ایسا بھی کیا ہوا تھا بتائیں مجھے، تم جانتے ہو مجھے کیا تکلیف ہے؟ اب کہ حنین نے چہرہ چکا لیا تھا، لہجہ بھی بھیگ رہا تھا۔ جانتا ہوں حنین، لیکن آپ اگر ایسے خود کو تکلیف دیں گی تو اس سے آپ کا کاشی واپس نہیں آ جائے گا، لیکن اسے تو آنا چاہیے۔ ایک لمحے کے لیے ایڈم لاجواب ہوا۔ حنین اب چہرہ چکائے خاموشی سے رو رہی تھی۔ ادھر دیکھیں میری طرف، ایڈم نے نرمی سے کہا، لیکن وہ اپنے آنسو نہیں دکھانا چاہتی تھی۔ میں جانتا ہوں آپ رو رہی ہیں۔ حنین نے یکدم نظر اٹھا کے دیکھا، اور یہی وہ وقت تھا جب دونوں کی بے بس نظریں ملی۔ ایڈم ہلکا سا قریب ہوا اور اپنے ہاتھوں کے پوروں سے اس کے آنسو صاف کیے۔ آج وہ ان آنسوؤں کو صاف کرنے کا مکمل حق رکھتا تھا۔ میں آپ کا مرہم بننے آیا ہوں، آپ کی تکلیف بڑھانے نہیں۔ مت رویا کریں، مجھے بھی تکلیف ہوتی ہے آپ کو تکلیف میں دیکھ کر، میں بھی اندر سے مر جاتا ہوں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کاشی کو بھول جائیں، لیکن آپ ان کا بھی تو خیال کریں جو آپ کی وجہ سے ہیں، جو آپ کی خوشی میں خوش اور دکھ میں دکھی ہو جاتے ہیں۔ وہ نرمی سے سمجھاتا رہا اور اس کے اتنا قریب آنے پر اپنے دل کو دھڑکنے سے روکتی رہی۔ وہ نہ جانے کتنی دیر تک سمجھاتا رہا، اس کے دکھوں کا مرہم بنتا رہا۔ وہ بالکل خاموشی سے سنتی رہی، وہ بالکل دل سے کہتا رہا، اب شاباش، میڈیسن کھائیں اور آرام کریں، آپ کو آرام کی ضرورت ہے۔ اور اب میڈیسن لے رہی تھی۔ ایڈم نرمی سے اطمینان سے اس کا گال تھپ تھپا کے اٹھ گیا تھا۔ وہ پھر سے لیٹ گئی تھی۔ ایڈم کے رویے کو سمجھنے کی کوششیں کرتی رہی۔ اب ایڈم پرسکون ہو کے وہاں سے چلا گیا تھا۔ اب حنین کی طرف سے مطمئن تھی۔ حنین اب ایڈم کی باتوں کو سوچ کر نیند کی وادی میں اترنے لگی تھی۔ بعض اوقات ویسا نہیں ہوتا جیسا ہم سوچتے ہیں۔ اب آپ فکر مت کریں حنین، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میرا عشق ہو، تیرا ذات ہو، پھر حسن عشق کی بات ہو، کبھی ہم ملیں ملاقات ہو، کبھی تو چپ ہو، کبھی میں چپ ہوں، کبھی ہم دونوں کی بات ہو، کبھی میں تیرا کبھی تو میرا، کبھی صحبتیں کبھی رنجشیں کبھی دوریاں، کبھی قربتیں کبھی الفتیں، کبھی جیت ہو، کبھی ہار ہو، کبھی یاد ہو، کبھی دیدار ہو، تیرا دیدار ہو، صرف میرا عشق ہو، تیری ذات ہو، کوئی ایسی بھی ملاقات ہو۔ ایڈم، یہ والی ریکارڈنگ چیک کرو، اس میں کچھ گڑبڑ لگ رہی ہے، سارم نے سنجیدگی سے کہا۔ آرا اب اپنے فلیٹ پہ جا چکی تھی۔ اب اس وقت ایڈم، ولی اور سارم موجود تھے۔ ایڈم نے ریکارڈنگ کان میں لگائی۔ کیسے ہوں؟ ٹھیک۔ اور کیا یہ نیوز صحیح ہے؟ نہیں، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ تم نہیں جانتے وہ کہاں ہے؟ شاید نہیں، کسی کو بھی معلوم نہیں وہ کہاں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ شاید، اور یہ کال ڈسکنیکٹ ہو گئی۔ ایڈم نے ریکارڈنگ سنی، ایک بار، دو بار، بار بار۔ یہ جس سے بات کر رہا ہے اسے ٹریس کرو، اسے پتہ لگواؤ، ہو سکتا ہے اسے کچھ معلوم ہو جائے۔ ٹھیک ہے، میں کوشش کرتا ہوں۔ سارم بالکل سنجیدگی سے کام کر رہا تھا، ولی بھی مصروف تھا۔ لیکن ٹریس کرنے کے بعد کیا کرنا ہے؟ اب ولی پوچھ رہا تھا۔ کچھ خاص نہیں، بس باتیں اگلوائیں گے۔ ولی نے ایک نظر اٹھا کے ایڈم کو دیکھا اور پھر اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ صبح کے 11 بج رہے تھے جب ایڈم نے کیمرے میں کچھ دیکھا تھا۔ وہ ایک دم کھڑا ہوا۔ سارم، ولی، اس نے جلدی سے پکارا، ہمارے پاس وقت نہیں ہے، میں نکل رہا ہوں، یہ لگاؤ اور مجھ سے کانٹیکٹ میں رہو۔ ایک دم افراتفری سے پھیل گئی، نہ جانے اس نے کیمرے میں کیا دیکھا تھا۔ میں نکل رہا ہوں، وہ کہتے ہیں کیا کرتے ہیں، مجھے ساتھ ساتھ سب کچھ انفارم کرنا۔ میں بھی ساتھ آتا ہوں، ولی نے کہا۔ وہ بس ایک لمحہ رکا اور جلدی سے بولا، ٹھیک ہے۔ سارم الرٹ رہنا، جاتے جاتے وہ تنبیہ کرنا نہیں بھولا تھا، ڈونٹ وری ایڈم۔ سارم نے تسلی کروایا اور وہاں سے نکلتے چلے گئے۔ سارم الرٹ ہو کے اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ ایڈم اور ولی ہوٹل کے لیے نکل چکے تھے۔ بختاور سے ملنے پاشا آ چکا تھا، جو انلیگل کرائم پارٹنر سے وہ کیا بات کر رہے تھے، کیا کرنے والے تھے، وہ تینوں بخوبی سن سکتے تھے اور ان کی ہر حرکت پر نظر رکھے ہوئے تھے۔ 10 منٹ وہ ہوٹل کے باہر کھڑے ہو کے ان کی ہر بات سنتے رہے۔ وہ صرف وہاں اس کے لیے تھے تاکہ دوران کہاں ہے یہ پتہ لگوا سکے، جو صرف یہ دونوں ہی جانتے تھے۔ اور 10 منٹ تک وہ جو باتیں کر رہے تھے ان میں دوران کا ذکر کہیں نہیں تھا۔ اب وہ ہوٹل کے باہر کھڑے ان کے نکلنے کا انتظار کر رہے تھے۔ ٹھیک کچھ دیر بعد وہ دونوں ہوٹل کے باہر چلتے ہوئے آئے تھے۔ اور پاشا، کیا تم اب ابراڈ جا رہے ہو؟ نہیں، ابھی نہیں۔ وہ ایڈم کی گاڑی کے بالکل قریب آ گئے تھے۔ ولی اور ایڈم اسے بخوبی سن سکتے تھے۔ انہیں اپنا سراغ مل گیا تھا۔
وہاں مزید رکنا بیکار تھا۔ پاشا چلتا ہوا کار کے ساتھ لگ کر ایک لمحہ رکا، ہلکا سا مسکرایا اور پھر چلا گیا۔ ایڈم اور ولی بھی وہاں سے نکل کر سیدھا سارن کے پاس آئے۔ دوران کہاں ہے؟ اس وقت یہ پتہ چل چکا ہے۔ سارن نے ایک نظر ان دونوں کو دیکھا، پھر ولی اور ایڈم کا نظر کا تبادلہ ہوا۔ کیا یہ کرنا ٹھیک ہوگا؟ اب کے ولی نے پوچھا۔ کوئی اور آپشن ہے کیا؟ سارم نے جواب دیا۔ ایڈم خاموش تھا۔ کل رات نکلیں گے، ایڈم نے پرسکون ہو کے کہا۔ یہ چال وہ چل رہا ہے، اب ہم چلیں گے، ایڈم نے پرسوچ ہو کے جواب دیا۔ اب ہمیں چلنا چاہیے، ایڈم ولی دونوں نکل چکے تھے۔ بہت خوب ایڈم، تم میرے جال میں پھنستے جا رہے ہو۔ پاشا اس وقت اپنی کار میں بیٹھا تھا، چہرے پر مسکراہٹ تھی، لیکن وہ یہ بھول گیا تھا کہ جو خود کو ضرورت سے زیادہ ہوشیار سمجھے وہ دنیا کا سب سے بڑا بیوقوف ہے۔ وہ بھی خود کو ہوشیار سمجھ رہا تھا۔ شہ مات جیتنے کے لیے کبھی بھی اپنے دشمن کو ہلکا نہیں لینا چاہیے، ایسا کرنا ہی سب سے بڑی بھول ہوتی ہے۔ ایک چونٹی ہاتھی کو مار سکتی ہے، بس یہ یاد رکھے۔ ایلم سارم کے گھر سے سیدھا اپنے گھر آیا۔ حنین کی طبیعت اب کافی بہتر تھی، وہ بیڈ سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی، ہاتھ میں کوئی کتاب تھی جسے وہ بظاہر گھور رہی تھی، پڑھ تو بالکل نہیں رہی تھی۔ ایڈم کمرے میں داخل ہوا، ایک نظر سامنے بیٹھی اپنی بیوی کو دیکھا تو ساری ٹینشن، ساری پریشانی اب ختم ہو گئی۔ کیا تھی یہ لڑکی جس کے ہونے سے ہی دنیا حسین لگتی تھی؟ وہ واقعی کسی کا آب حیات تھی۔ شاید ہی کوئی کسی کو اتنا پیار کرتا ہو جتنا یہ شخص اپنی بیوی سے کرتا ہے۔ اس کے سامنے بیٹھی یہ لڑکی صرف اپنے محفوظ ہونے سے ہی اس کی زخم بھرنے کی قابلیت رکھتی تھی۔ بعض اوقات کسی کا ہونا ہی دوسروں کے زندہ ہونے کی نشانی ہوتی ہے، چاہے وہ اس کا اپنا ہو یا دشمن، چاہے وہ اسے محبت کرتی ہو یا نفرت۔ ایڈم چلتا ہوا اندر آیا، ہلکی سی آواز میں سلام کیا اور سامنے صوفے پر بیٹھ گیا۔ اب آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ حنین کی نظریں آپ کی کتاب پر تھیں۔ ٹھیک ہو، مختصر سا جواب۔ کھانا کھایا آپ نے؟ ایڈم نے پھر سوال کیا۔ نہیں، حنین نے پھر ایک لفظی جواب دیا۔ وہ اٹھا اور وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ کھانا گرم کیا اور ٹرے اٹھا کے سیدھا کمرے میں چلا آیا۔ وہ چلتا ہوا بیڈ کے پاس آیا، ٹرے کو سائڈ ٹیبل پر رکھا اور ہاتھ میں بڑھا کے اس کی پیشانی پر رکھا۔ بخار تو نہیں ہے آپ کو؟ شکر ہے۔ ایک گہرا سانس لیا۔ حنین سے اسے ٹکٹکی باندھ کر دیکھ رہی تھی، پھر آہستہ سے بولی، ایڈم پلیز۔ لیکن ایڈم نے رتی برابر بھی اثر نہیں لیا تھا۔ کیا پلیز؟ ابھی بھی آپ کی طبیعت کوئی خاص ٹھیک نہیں ہے ایڈم، تمہیں میری فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اب کہ حنین نے سخت لہجے میں کہا۔ کیوں نہ کروں فکر؟ آخر کو وہ دوست مانا ہے آپ کو، وہ یہ نہیں کہہ سکا کہ آپ میری بیوی ہیں، میری محبت ہے اور آپ کا خیال رکھنا مجھ پر فرض ہے۔ ایڈم نے اتنے ہی آرام سے جواب دیا۔ تو دوست ہونا تو دوست بن کر رہو نا، زیادہ میرے؟ حنین کی آواز غصے سے تیز تھی۔ کیا زیادہ میرے؟ ایڈم نے سنجیدہ نظر آنے کی بھرپور کوششیں کی، ورنہ مسکراہٹ چہرے پر آنے کے لیے مچل رہی تھی۔ کیا؟ ایڈم نے پھر بات دہرائی۔ حنین نے غصے سے منہ کی طرف دیکھ کر کہا، کچھ نہیں۔ ایڈم ہلکا سا مسکرایا اور پھر دوبارہ سنجیدہ ہو گیا۔ برائے مہربانی یہ کھا لیں، پھر میڈیسن کھانی ہے، ایڈم نے سنجیدگی سے بھرپور لہجے میں کہا۔ حنین نے غصیلی نظر سے دیکھا اور ٹرے اٹھا کے اپنے سامنے رکھی۔ ایڈم اب صوفے پر بیٹھ گیا۔ حنین خاموشی سے کھانا کھا رہی تھی اور ایڈم ایک ہاتھ تھوڑی کے نیچے رکھے بھرپور سنجیدگی کے ساتھ صوفے پر بیٹھا تھا۔ اس کے کھانے کا انتظار کر رہا تھا۔ جو قدم وہ اٹھا رہا تھا وہ رسکی بھی ہو سکتا تھا، لیکن وہ کیا کر رہا ہے، یہ کھانے کیا کرنے جا رہا ہے، اس بارے میں وہ حنین کو بتا کے اس کی جان کا رسک نہیں لے سکتا تھا۔ کھانا ختم ہو چکا تھا، اس کی پرسوچ نظریں اب بھی حنین پر تھی۔ مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے، اس نے سوالیہ نظروں سے دیکھا تھا۔ وہ تمہید نہیں باندھنا چاہتا تھا۔ میں ابروڈ جا رہا ہوں، الفاظ فیصلہ کن تھے۔ حنین نے حیرانی سے دیکھا، وہ ایسی کسی بات کی توقع نہیں کر رہی تھی۔ ایڈم نے بولنا جاری رکھا، 10 دن لگ جائیں گے، آپ اپنی امی کی چلی جائیں، اکیلا نہیں چھوڑنا چاہتا آپ کو، وہاں کچھ دن رک جائیں۔ نہیں، میں وہاں نہیں جاؤں گی، تم جا سکتے ہو، میں رہ سکتی ہوں، مجھے تمہاری ضرورت نہیں۔ ایڈم نے ایک گہرا سانس لیا۔ 10 دن کی بات ہے حنین، بلا وجہ ضد مت کریں۔ میں ضد کر رہی ہوں؟ حنین نے سوالیہ لہجے میں پوچھا۔ دیکھیں حنین، سمجھنے کی کوشش کریں، میں آپ کو سیو کر کے جانا چاہتا ہوں، میں یہاں بھی سیف ہوں۔ ایڈم لہجہ فیصلہ کن تھا۔ یہاں کوئی مسئلہ ہو گیا تو؟ ایڈم نے ایک کوشش اور کی۔ اب تک ہوا ہے کوئی؟ حنین اب بھی اڑی ہوئی تھی۔ پلیز ایڈم، میں وہاں نہیں جاؤں گی۔ حنین کسی بھی طور پر ماننے کو تیار نہیں تھی۔ میں یہاں ٹھیک ہوں۔ ایڈم نے ہار مانی۔ ٹھیک ہے، جانے سے پہلے میں 2 گارڈز رکھواؤں گا سیکیورٹی کے طور پر، کوئی بھی مسئلہ ہوا، کچھ بھی ہو جائے، آپ پہلے مجھے انفارم کریں گی۔ اب حنین نے ضد نہیں کی تھی۔ ایڈم نے اپنا کچھ ضروری سامان پیک کیا اور لائٹ آف کر کے صوفے پر سونے کے لیے لیٹ گیا۔ ادھر حنین بھی لیٹ گئی تھی۔ دونوں کی سوچنے والی سوچ پھر سے جاگ گئی تھی۔ ایڈم اب اگلا قدم سوچ رہا تھا، بہت احتیاط سے ہر چیز کو نظر میں رکھ کے۔ اب کہ
بھول کرنے کی باری پاشا کی تھی، اور وہ بھول کر چکا تھا۔ کیا تم تیار ہو؟ ایڈم نے پوچھا۔ وہ اس وقت ایڈم کے گھر موجود تھے۔ کیا تم تیار ہو مصطفیٰ؟ بھائی ہم تو کب سے تیار ہیں۔ مصطفیٰ نے بالکل ایڈم کا حلیہ بنا کے چہرہ چھپایا ہوا تھا۔ ولی اور مصطفیٰ بالکل تیار تھے جانے کے لیے۔ ولی اور مصطفیٰ نکل چکے تھے ایئرپورٹ کے لیے۔ ایڈم بھی گھر ہی تھا، وہ بس نکلنے ہی والا تھا۔ آخری بار وہ حنین سے بات کرنا چاہتا تھا۔ حنین، کیا آپ کو یقین ہے کہ آپ یہاں رہنے کے لیے تیار ہیں؟ ہاں بالکل، کوئی بھی مسئلہ ہو، کچھ بھی ہو جائے، آپ نے اس نمبر پر کال کرنی ہے۔ وہ حنین کے موبائل میں نمبر سیو کر رہا تھا۔ میں پہنچتے ہی آپ کو فون کروں گا، آپ اپنا خیال رکھیے گا۔ وہ بے تاثر ہو کر سنتی رہی۔ وہ بولتا رہا، اسے ہدایت کرتا رہا۔ ٹھیک ہے، چلتا ہوں، وہ کہہ کر کمرے سے باہر نکلا۔ نہ جانے کیوں حنین اس دروازے کو تک رہی تھی جہاں سے وہ گیا تھا۔ وہ کچھ لمحے دیکھتی رہی، پھر اچانک سے ایڈم کے کمرے میں جھانکا، پھر اندر آیا، اس کا ہاتھ پکڑ کے خود کے قریب کیا۔ اس کا سر ہلکا سا تھپکا۔ مجھے بھول مت جائیے گا۔ وہ جیسے آیا ویسے ہی چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد وہ کئی لمحے وہاں کھڑی رہی، ایڈم کو سوچتی رہی۔ وہاں سے ایڈم سیدھا سارم کے گھر گیا۔ اس کا حلیہ ایڈم کے جیسے تو نہیں تھا۔ اب وہ 10 دن رہنے والا تھا وہاں۔ سارم اس کے ساتھ تھا۔ مصطفیٰ خان ایڈم کا دوست تھا، وہ کئی بار اس کی مدد کر چکا تھا۔ پاشا کے ڈاکیومنٹس نکالنے میں بھی مصطفیٰ خان نے مدد کی تھی۔ ایک بار پھر سے وہ مدد کر رہا تھا، اب ایک بار پھر سے وہ اس کے لیے جان کا رسک لے رہا تھا۔ وہ دونوں ایئرپورٹ پہنچ چکے تھے۔ مصطفیٰ نے چہرے پر ماسک چڑھایا ہوا تھا، حلیہ بالکل ایڈم جیسا تھا۔ وہ دونوں اب اندر جا رہے تھے۔ ان دونوں کو دیکھ کر کسی نے پاشا کو فون کیا تھا۔ وہ لوگ پہنچ گئے۔ گڈ۔ پاشا ہلکا سا منمنایا۔ ولی اور مصطفیٰ دونوں سامان چیک کر رہے تھے۔ اب تم یہاں آرام سے رہو ایڈم، دیکھتے ہی پاشا کیا کرتا ہے۔ بس سارے و پاشا کے دن ختم ہونے والے ہیں۔ وہ دونوں ابروڈ کے لیے نکل چکے تھے۔ ان کے پیچھے پاشا کا ایک آدمی تھا جسے پاشا نے دونوں پر نظر رکھنے کے لیے بھیجا تھا۔ وہ اپنی طرف سے کوئی کوتاہی نہیں کر رہا تھا، لیکن بعض اوقات ہلکی سی کوتاہی عمر بھر کے کھیل بگاڑ دیتی ہے۔ ایڈم اور سارم اس وقت مکمل کام میں لگے ہوئے تھے۔ آنے والے دن دیکھو کیا تباہی لاتے ہیں اور کیا سکون لاتے ہیں۔ ہر کوئی جان چکا تھا، اب ہر کوئی چال چل چکا تھا، اب اللہ چال چلے گا، اور سب کی چال الٹی پڑے گی، اور اللہ بہتر چال چلنے والا ہے۔ اعمال سب کے ہوں گے۔ اب صلح کا وقت ہے، اب انجام کا وقت ہے، اب اختتام کا وقت ہے۔ دیکھتے ہیں کس کے اعمال کیا نتائج لاتے ہیں۔ پہلا دن۔ صبح حنین کی آنکھ کھلی تو فجر کا وقت تھا۔ وہ اٹھی، نماز ادا کی، دل بے چین بے پناہ بوجھل تھا۔ کیوں؟ وہ جان نہیں پا رہی تھی۔ دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھائے تو چہرہ اپنے آپ بھیگ گیا۔ وہ کچھ بھی بول نہیں پا رہی تھی، شاید وہ کچھ بولنا نہیں چاہتی تھی۔ کئی لمحے وہ بغیر آواز کے آنسو بہاتی رہی، نہ جانے کیوں۔ اس وقت اسے بے پناہ رونا آ رہا تھا۔ وہ اپنے رب سے کچھ کہنا چاہتی تھی، کچھ دکھ، کچھ اذیت وہ سہ چکی تھی، کچھ شکوے، وہ کچھ گلے وہ جو شاید کہنا چاہتی تھی، لیکن وہ کیا کہے، کیسے کہے، سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ کافی دیر تک وہ جائے نماز کو دیکھتی رہی، بولنے کے لیے پر تولتی رہی، کچھ عجیب سا محسوس کرتی رہی۔ کچھ دیر بعد اس کے منہ سے الفاظ نکلا، وہ ایڈم تھا۔ اس نے حیرت سے یکدم آنکھیں پھیلائی۔ یہ تو وہ لفظ نہیں تھا جو وہ کہنا چاہتی تھی، وہ بولنا چاہتی تھی۔ وہ جلدی سے کھڑی ہوئی، جائے نماز لپیٹی۔ اس کے منہ سے ایڈم کا نام ہی کیوں نکلا؟ وہ جب ایڈم کے قریب ہونے لگتی تب اسے اپنا آپ اوکاشا کے سامنے بے وفا لگتا۔ اس نے آنکھیں صاف کی، ایک فیصلہ کیا اور ایک کوشش اور کی۔ وہ فجر کے بعد ہی وہ اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ ادھر ایڈم نے فجر کی نماز کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ وہ کئی لمحے اپنے ہاتھ کو دیکھتا رہا، اس کی لکیروں کو دیکھتا رہا، پھر آہستہ سے بولا، حنین کو اللہ میں تیری پناہ میں دیتا ہوں۔ ہر حال میں اس کی حفاظت کرنا، اسے سکون عطا کرنا، اس کے درد میں، اس کے دکھ میں کمی کرنا، اسے تندرستی والی زندگی دینا۔ اس کے لیے اب خوشیوں کا خزانہ کھول دے یا رب، اس کے ذہن کو، اس کے دل کو سکون دے دے، اسے صبر دے، اس کی بے چینی ختم کر، اس کے دل کو نور کر دے۔ دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھا کے ایک شوہر اپنی بیوی کے لیے اپنے ہی خدا سے سب کچھ مانگ رہا تھا۔ حنین کتنی خوش نصیب تھی، اسے وہ شخص ملا تھا جس کی قدر بھی وہ شاید نہیں کر پا رہی تھی۔ اوکاشا ملک بہتر تھا، بہت بہتر تھا، لیکن ایڈم ملک بہترین سے بھی بڑھ کر تھا۔ یہ اس شخص اس کی زندگی کا سکون بننے والا تھا۔ یہ بات حنین بہت جلد سمجھنے والی تھی۔ نہ جانے کتنی دیر وہ وہاں بیٹھ کے خدا سے محو گفتگو رہا۔ کئی لمحے، کئی گھڑیاں بیت گئی۔ اب دوبارہ سے وہ اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ وہ لوگ پہنچ چکے تھے۔ سر، اپنے ہوٹل جا رہے ہیں۔ اوکے، ان پر نظر رکھو۔ اوکے سر، اگر کوئی غلطی ہو تو کوئی زندہ نہیں بچو گے، یاد رکھنا۔ وہ بول رہا تھا، اسپیکر سے آواز ابھر رہی تھی،
اوکے سر. اب وہ فون بند کر چکا تھا. تمہیں کیا لگتا ہے سارم وہ ہماری سازش میں پھنسے گا؟ کیا کہہ سکتے ہیں، لیکن مجھے یقین ہے ایڈم ضرور پھنسے گا. آخر یہ درندہ کب تک زندہ رہے گا؟ سارم کے لہجے میں نفرت کا عنصر نمایاں تھا. دیکھتے ہیں پھر. چلیں جی، باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے. امید ہے آپ کو یہ ایپیسوڈ بہت پسند آئے ہوگی. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.